وہ انسان جو بگڑ بھی جاتا ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یہ اس کی فطرت میں اس کی سینس رکھی گئی ہے۔ بچے کے لیے بہت مشکل بات ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ اپنی عزت نفس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولا ہے۔ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یعنی کیریکٹر کے خراب ہونے کی۔ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا، یہ ٹیمنگ کے اصول پہ نہیں ہوتی، جیسے جانوروں کی ٹیمنگ ہوتی ہے نا۔ آپ نے کبھی ڈولفن شو دیکھا ہے؟ یا ڈولفن کا ٹرینر جب ان سے اپنی مرضی کا کام لیتا ہے تو ان کو فوری طور پر کچھ دیتا ہے۔ حب مال کے فتنے کو استعمال کر کے نماز اور روزے کی طرف اپنے بچوں کو لے کر گئے ہیں۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کیریکٹر کرائسس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے معاشرے کے اندر اگر ہم ایسی حرکت کریں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے کیریکٹر بلڈنگ، میں آج کی گفتگو میں بیسک سی بات اس پہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ کلیئرٹی ہو کہ کیریکٹر کسے کہتے ہیں، اور کیریکٹر کی بہت آسان سی تعریف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سچا ہو اور ایماندار ہو، اس میں خیانت کا ایلیمنٹ نہ پایا جاتا ہو، اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیریکٹر پیدا ہوتا ہے فطرت کے نور سے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اگر کسی کو نہ بھی پہنچے تو بھی وہ انسان اچھے کیریکٹر کا حامل ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر انسان کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ خیانت بری چیز ہے، اور ایمانداری کسے کہتے ہیں یا امانت داری کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیریکٹر کا بالکل بنیادی نان نیگوشیبل، اگر ہم بالکل بیسک لیول پہ کیریکٹر کو ڈیفائن کریں تو یہ کیریکٹر کے بالکل بیسک ٹریٹس ہیں۔ اور کیریکٹر جو ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ ہے، ہم اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والا مزاج، اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والا عمل، اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہونے والی زندگی، یہ سب کیریکٹر ہے۔ تو کیریکٹر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو، اس کے ساتھ وفادار ہو۔ اور بڑا کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے لیے کوئی سیکریفائس دینی پڑے تو انسان اس پر بھی آمادہ ہو جائے۔ تو کیریکٹر جو ہے وہ یہ اس کا بالکل بیسک لیول پہ ایک تصور ہے جس کو میں پہلے چاہوں گا کہ یہ بات واضح ہو۔ اور جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا سبسٹینس ہوتا ہے، اور ہم کسی انسان کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ بچپن میں اس کے اندر جتنا نیکی کا پوٹینشل تھا یا نیکی کا سبسٹینس تھا، یا جتنا وہ نیک تھا، جتنا اس کی پیورٹی تھی، اتنا نیک ہم اسے بنا نہیں سکتے۔ وہ الحمدللہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پر بچہ بہت نیک ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پہ بہت برا ہو، بہت گناہ گار ہو، بہت بگڑا ہوا ہو۔ اور اس کے لیے ایک کانسیپٹ اور جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ خیر جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ خیر ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، جس کو فطرت کہتے ہیں۔ اور یہ فطرت جو ہے وہ گناہوں سے بچانے اور نیکی پہ چلانے کا پہلا ارینجمنٹ جو اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے اسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت جو ہے وہ ہر انسان کی نیک ہے، اور ہر انسان پیدائشی طور پر ایک بہت اچھی فطرت لے کر آتا ہے، اور جتنا وہ فطرتی طور پہ نیک ہوتا ہے اس سے زیادہ نیک بنانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور اس کی وہی جو فطری نیکی ہے اس کے تحفظ کے لیے
جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ نور ہدایت سے کیا جاتا ہے، یعنی خیر پہلے مرحلے پہ ہمارے اندر ہوتی ہے جسے فطرت کہتے ہیں، اور خیر دوسرے مرحلے پر ہمیں باہر سے ملتی ہے جسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور کیریکٹر کو جیسے میں نے شروع میں ڈیفائن کیا کہ دو بنیادی کیریکٹرسٹکس ہیں کہ انسان سچا ہو اور انسان خیانت نہ کرے بلکہ ایماندار ہو، اور یہ بالکل بیسک لیول پر کیریکٹر کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو یہ بالکل ایسی بات ہے، یعنی اگر کسی کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم نہ بھی ملی ہو تو بھی وہ کیریکٹر کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کیریکٹر کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہر بچہ اتنا زبردست کیریکٹر کا اور پیورٹی آف انٹینٹ کا ایک اللہ نے اس کے اندر ایک سبسٹنس رکھا ہوتا ہے، تو پھر پرابلم کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی کیسے بن جاتی ہے، اتنا بڑا گلوبل کیریکٹر کرائسس کیسے جنم لیتا ہے، ہر جگہ ایک ہمیں کیریکٹر کی کمزوری کیسے نظر آتی ہے، کیا اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ میری گفتگو میں بیسیکلی میں 4 بیسک فیکٹرز کی بات کروں گا جو کیریکٹر کو اسپوائل کر سکتے ہیں، اور ہم سب کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان 4 بیسک فیکٹرز کو اپنے حوالے سے سوچیں کہ ہمیں ان 4 فیکٹرز نے اسپوائل تو نہیں کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور اگر ہمیں بچوں کے کیریکٹر پہ کام کرنا ہے یا اپنے کیریکٹر پہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ 4 فیکٹرز کون سے ہیں جو کیریکٹر کو تباہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو یہ جو 4 بیسک فیکٹرز ہیں ان میں سب سے پہلا فیکٹر ہے فیئر، خوف۔ بچے کے لیے بہت مشکل بات ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ وہ پہلی دفعہ جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب اس کی عزت نفس خطرے میں پڑتی ہے، جب اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا، جو سچی بات ہے وہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو کچھ گھمانا پڑتا ہے، اس کو فیئر آف امبیرسمنٹ ہوتا ہے، فیئر آف ہیومیلیشن ہوتا ہے، اس کو شرمندگی کا اور توہین کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ اس سے اتنی سخت اور اتنی بڑی ایکسپیکٹیشنز وابستہ کرتے ہیں، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ایک انسان اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ اپنی عزت نفس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولا ہے، اور یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یعنی کیریکٹر کے خراب ہونے کی۔ یعنی خوف اگر ہم کسی بچے کے اندر ڈالیں گے تو وہ صحیح کیریکٹر پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور اس کو ہم ایک اور چیز سے بھی جوڑتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اندر اگر اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان میں غیر اللہ کے خوف کا خاتمہ کر دیا جائے، اور وہ انسان جس میں کسی کا خوف نہیں ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کی جو انر پیورٹی ہے، جو اوریجنل جو اس کی نیچرل پیورٹی ہے، وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے افیکٹ ہوتی ہے تو وہ انسانوں کا خوف ہے، ہیومیلیشن کا خوف ہے، جسے ہم شرمندگی یا توہین کا خوف ہے، اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یا پھر ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا خوف ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے اندر یہ مسئلہ کتنا پایا جاتا ہے۔ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر، بچوں کی بات بعد میں ہوگی، پہلے خود یہ دیکھیے کہ ہم ڈرتے ہیں کیا، اور اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارا کیریکٹر اچھا ہوگا، اگر ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں تو پھر ہم کیریکٹر پہ نہیں کھڑے رہ سکیں گے۔ تو یہ پہلا بیسک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر جو بہت اہم ہے وہ ہے لالچ، جسے ہم گریڈ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ بچے سٹوریز سے سیکھتے ہیں۔ بہت سی سٹوریز وہ ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور وہ سٹوری جس پہ مووی یا ڈرامہ بن جائے تو وہ ہم واچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان دونوں سٹوریز سے زیادہ اہم سٹوری وہ ہے جس کا بچہ کیریکٹر ہوتا ہے، جس کا سیٹ جو ہے وہ بچے کا گھر ہے۔ یعنی روزانہ جو کچھ اس کی لائف میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کی طرح سے
اس کے شعور میں سیو ہوتا جاتا ہے۔ تو والدین مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پیسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ان کے اندر کتنی گریڈ پائی جاتی ہے، وہ روزانہ دیکھتا ہے، یا جو کچھ اس کی لائف میں ہو رہا ہے وہ ایک سٹوری کی طرح، ایک ایکچول ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک سٹوری بن کر اس کے شعور میں سیو ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی بچے کی لائف میں جتنے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں چیزوں کی محبت، پیسوں کی محبت، اور چیزوں کو جمع کرنے کا شوق، یا گریڈ جس میں سامنے آتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو بچے کے اندر بھی لالچ پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اور جتنا کسی بچے کے اندر چیزوں کی محبت پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، یہ بھی ایک وہ پرابلم ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے کیریکٹر سے دور نکلے گا، مطلب کیریکٹر کی خرابی واقع ہوگی۔ تو جھوٹ کی ایک قسم وہ ہے جو خوف کی وجہ سے بولی جائے، جھوٹ کی ایک اور قسم وہ ہے جو کسی مالی مفاد کی خاطر بولی جائے، کسی فائدے کی وجہ سے، کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کی جائے۔ تو یہ جو دوسری طرح کا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ بھی ایک کیریکٹر کا ایشو ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے وہ ہم بے ایمانی والی بات کر رہے تھے یا خیانت والی بات کر رہے تھے، وہ بھی لالچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سیکنڈ فیکٹر ہے لالچ۔ تیسرا بہت اہم فیکٹر جو کیریکٹر کو تباہ کرتا ہے وہ ہے کبر۔ کبر جس کو ہم ایروگنس کہتے ہیں یا استکبار جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت اہم فیکٹر ہے کسی انسان کو اس کے کیریکٹر کو خراب کرنے میں۔ اور یہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے کوئی اچھا کام تعریف کی لالچ میں کروانا شروع کریں، اور آپ اس کی تعریف کریں، یعنی تم اچھا کام کرو تو تمہاری تعریف ہوگی، سب تمہیں اچھا کہیں گے، اور آپ اپنے بچے کو سپرلیٹو ورڈز میں ڈسکرائب کریں، اس کے لیے پرنس اور پرنسس والے لفظ لکھ کے لگا دیں، یا کنگ اور کوئین والے لفظ اس کے لیے استعمال کریں۔ جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کی تعریفیں شروع کی جائیں۔ خاص طور پر اس سے کسی بھی معاملے میں کوآپریشن لینے کے لیے تعریف کا ہتھ کنڈا یا تعریف کا ٹول اپنایا جائے، یعنی پریز جو ہے اسے ایک اسٹریٹجیکلی یوز کیا جائے، ایک ٹول کے طور پہ، ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، کہ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں تاکہ تم یہ کام کر لو۔ تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، بچے میں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بہت اہمیت دیں جو پیسوں میں یا مال میں بڑے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کسی انسان کو بڑا سمجھنے کی وجہ غلط ہو جائے، کسی انسان کو اہم سمجھنے کی وجہ غلط ہو جائے، ایک لفظ اگر میں استعمال کروں، تصور فضیلت یا معیار فضیلت، یعنی فضیلت کا معیار کیا ہے، کون کمتر ہے اور کون افضل ہے، فضیلت کا معیار کیا ہے۔ اگر فضیلت کا معیار درست ہے تو کبر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں فضیلت کا معیار درست ہے تو اس میں کبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سب سے بلند آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے اچھا انسان، سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کا دل بڑا ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے اہم انسان وہ ہے جو علم میں بڑا ہے، یا اچھے عمل میں بڑا ہے، یا ایمان میں زیادہ ہے، یا نیکیوں میں زیادہ ہے، یا اخلاقی طور پر بڑا ہے، تو یہ اگر آپ کے ذہن میں فضیلت کا معیار ہے تو فضیلت کے اس معیار کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر فضیلت کا معیار غلط ہو جائے، مثال کے طور پر فضیلت کا معیار جو ہے وہ پیسہ بن جائے، یا منصب، کوئی پوزیشن، کوئی بہت امپورٹنٹ، یا کوئی ایسی سیاسی پوزیشن ہے، کوئی ایسی پوزیشن ہے، کوئی اسٹیٹس ہے، اگر اس طرح کی چیز فضیلت کا معیار بن جائے، مال ہے، پیسہ ہے، چیزیں ہیں، پوزیشن ہے، اختیار ہے، ایتھارٹی پوزیشنز ہیں، اگر ایسی چیز فضیلت کا معیار بن جائے تو اس سے دو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ معیار ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس معیار سے ہم خود محروم رہیں تو احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور ایک اپنے حوالے سے ناقدری پیدا ہوتی ہے،
اور اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور جو لوگ اس معیار کے حامل ہوتے ہیں ان کو وہ بہت اہم سمجھنے لگتا ہے. یعنی کبر جو ہے وہ بہت بڑی بنیاد ہے کیریکٹر کرائسس کی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کی جب وہ بچپن میں تعریفیں شروع کر دیں کام کروانے کے لیے, تعاون لینے کے لیے, اور اس طرح اس کی پرورش ہوئی ہو. آپ خود بھی یہ اپنے بارے میں جائزہ لیجئے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ آپ لاڈلے ہوں, آپ 4-5 بہن بھائی ہوں اور سب سے زیادہ آپ کے لاڈ اٹھائے جاتے ہوں, آپ کی ہر بات مانی جاتی ہو. کبر کے اندر جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ اصول کا اور حق کا ساتھ نہ دیں بلکہ آپ کی طرفداری کریں, چاہے آپ غلط ہوں یا صحیح ہوں. تو بہت سے والدین نے یہ کیا کہ اپنے کسی ایک بچے کی ہر صورت میں, چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کی طرفداری کی. تو یہ بھی ایک کسی بچے کو خراب کرنے کی وجہ ہے اور اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے, کبر کا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو غلط بنیاد پہ کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے, اچھا انسان کون ہوتا ہے, اس کا اگر کرائیٹیریا غلط ہو جائے, اگر ہم خود اس کرائیٹیریا کو اچیو نہیں کر سکیں تو ہمارے اندر محرومی پیدا ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو اس کرائیٹیریا کو اچیو کر چکے ہیں ان سے ایک مروبیت پیدا ہو جاتی ہے, ان کے او میں انسان زندگی گزارتا ہے اور ایسے لوگوں کو اہم سمجھ کے زندگی گزار دیتا ہے جو اصل میں اہم نہیں ہے. یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبر جو ہے وہ کیسے پیدا ہو رہا ہے. میں نے سیکنڈ جو فیکٹر کہا تھا لالچ کا, اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی بچے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اسے انعام کے لالچ میں کرواتے ہیں, اچھا کام کروانے کے لیے انعام کا لالچ دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بھی کیریکٹر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کیریکٹر کو محفوظ کرنا, کیریکٹر پہ کام کرنا, کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا یہ گول نہیں ہوتا, بلکہ بہت سے پیرنٹس کے سامنے اچھا کام کروا لینا اور برے کام سے روک دینا یہ گول بن جاتا ہے. اس میں جو حکمت ہے نا وہ سمجھنی چاہیے. کبھی کبھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اچھا کام کروا لوں اور کسی بھی طرح سے برے کام سے روک دوں, تو یہ کام کیریکٹر کا ستیہ ناش کر کے بھی کروایا جا سکتا ہے اور کیریکٹر کا خیال کرتے ہوئے بھی کروایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس 2 روٹس ہیں. مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کروانا ہے اور میں اپنے خوف سے اچھا کام کرواؤں, یا میں تعریفیں کر کے اچھا کام کرواؤں, یا انعام کا لالچ دے کے اچھا کام کرواؤں, یا اسی طرح سے کسی برے کام سے روکنا ہے تو اپنے خوف سے میں اسے برے کام سے روکوں کہ اگر تم نے غلط حرکت کی تو تمہیں سزا ملے گی اور میں ناراض ہو جاؤں گا اور بہت بری بات ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں اور تمہیں پھر سختی ہوگی, یا تمہیں وہ فلاں چیز تم سے چھین لی جائے گی, تمہیں انعام نہیں ملے گا. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ بناتے ہیں کہ اس سے اچھے کام کروانے ہیں اور برے کاموں سے روکنا ہے, اور چاہے یہ کام جیسے بھی کرنے پڑیں ہم کروا لیں. کیریکٹر بہت سے اچھے لوگوں کے ہاتھوں اس نادانی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات عرض کی ہے, تو اب تک میں نے 3 بنیادی فیکٹرز پہ بات کی ہے. میں چوتھے فیکٹر پہ جاتا ہوں. پہلا فیکٹر میں نے بات کی کہ خوف کی وجہ سے بچے کا کیریکٹر خراب ہو یا ہمارا اپنا کیریکٹر متاثر ہو, لالچ کی وجہ سے خراب ہو, کبر کی وجہ سے خراب ہو. چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے لذت پرستی, یعنی جسے ہم کہیں کہ سینسری پلیجر. اس کو ہر صورت میں ویلیو دینا, فالو کرنا, یعنی پلیجر میکسیمائزیشن, پلیجر ڈریون لائف. اور پلیجر سے مراد سینسری پلیجر ہے, یہاں پلیجر سے مراد مزہ ہے, لذت ہے, یہاں پلیجر سے مراد خوشی نہیں ہے. تو لذت کے حصول کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اسکرین ایڈکشن ہو گئی ہے, اسکرین کے ساتھ اسکرولنگ میں مزہ آ رہا ہے, اسکرین ہے اسکرولنگ میں مزہ آ رہا ہے.
کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس کو کھانے میں مزہ آ رہا ہے, اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, کسی تصویر کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, کسی ڈرامے کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, کسی ویڈیو کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اس طرح کا مزہ بھی, اور سینسری پلیجر بھی, جیسے ٹیسٹ ہے, کوئی چیز سننے میں مزہ آ رہا ہے, کسی کام کے کرنے میں مزہ آ رہا ہے, یا مطلب انسان جو ہے وہ لذت کا اسیر ہو جائے اور اس کی پرورش اس طرح ہو کہ وہ لذت کے حصول کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی پرائز دے سکتا ہے, کوئی بھی اصول توڑ سکتا ہے, کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, کسی بھی لمٹ کو کراس کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کو بہت اچھا کھانا کھلا دیں, مطلب کھانے کے لیے کچھ بھی کر دے گا, کوئی ایسی چیز اس کو ملے تو اس پلیجر کے لیے یہ کچھ بھی کرنے پہ راضی ہو جائے گا. تو یہ چیز بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. میں نے کیریکٹر کی شروع میں بات کی تھی کہ وہ سچائی اور ایمانداری یا امانت داری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر کسی چیز کا نشہ لگ جائے تو آدمی اس کی خاطر چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو یہ کیریکٹر کے حوالے سے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ لذت پرستی انسان کو بہت ہی پست سطح پہ گرا دیتی ہے, اور وہ پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنے, ان کا حق مارنے پر بھی چلا جاتا ہے. اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لذت کو قدر بنائیں یا لذت کو معیار بنا لیں. یعنی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے, مطلب کسی بھی چیز کے اچھے ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کریں کہ وہ مزے کا ہے. یہ اس کی غلطی ہے, مطلب یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے بچیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہیں, کہیں اس کی پہلی وجہ مزیدار ہونا, ذائقے کا ہونا, لذت ہونا تو نہیں ہے. تو مزہ اور ذائقہ اور لذت اور ٹیسٹ یہ کسی چیز کی اچھائی ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بڑی اچھائی اور اس چیز کو اچھا سمجھنے کا بنیادی معیار نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ مزے کا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کھانا اس بنیاد پر اچھا سمجھا جائے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی کھانا اس بنیاد پہ اچھا سمجھا جائے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو اچھی ہے, یہ فریش ہے, یہ طیب ہے, یہ حلال ہے, یہ ہیلدی فوڈ ہے, یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے, اور یہ اس کی ایک ایڈیشنل کوالٹی ہے کہ یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے کسی لیکچر کی یا کسی ٹاک کی کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے, بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میننگ فل ہے, اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے, اس سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے, اس میں ہمیں علم نافع مل رہا ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد مل رہی ہے. تو یہ کسی لیکچر کو یا کسی ایجوکیشنل کانٹینٹ کو پسند کرنے کی بنیادی وجہ یا کرائیٹیریا یا معیار یہ ہونا چاہیے, اور یہ سیکنڈری بات ہونی چاہیے کہ وہ مزے کی ہے. اسی طرح کسی مجلس میں آپ کسی کمپنی میں بیٹھے ہیں, کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہیں, اس کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں مزہ آ رہا ہے, بلکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اچھے لوگوں کی محفل ہے, یہاں اچھے لوگ موجود ہیں, یہ محبت کرتے ہیں, سچے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, اور یہ یہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے, اچھی بات ہوتی ہے, یہ لوگ سنسیئر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, یہ دعا دیتے ہیں, یہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. مزہ آنا اور مزے کا ہونا یہ سیکنڈری بات ہے. مطلب اگر آپ مزے کو پرائمری ریزن بنائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بوریت کی وجہ سے یا بہت سیریس ہونے کی وجہ سے اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ میننگ فل کی ویلیو مزیدار یا انٹرسٹنگ یا مطلب پلیجر سے زیادہ ہونی چاہیے.
تو یہ ہمارا مطلب بالکل بنیادی بات ہے. دیکھیے سب سے زیادہ مزہ جس مجلس میں آتا ہے، مزہ اگر میں کہوں تو وہ غیبت کے اندر آئے گا، لیکن غیبت آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. یا کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے گناہ میں اللہ نے ایک لذت رکھی ہے، اور صرف وہ انسان گناہ میں تکلیف محسوس کرے گا، مطلب وہ گناہ سے بھاگے گا، گناہ سے نفرت کرے گا، جس کا تزکیہ مکمل ہو جائے، جس کا تزکیہ بہت اچھا ہو جائے، اسے گناہ سے کراہیت آئے گی. نہیں تو جس کا تزکیہ نہ ہو سکا ہو اسے تو گناہ میں رغبت محسوس ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بس محفوظ رکھے. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ لذت جو ہے وہ بہت اہم بات ہے، اس پہ قابو نہیں پا سکے. دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ اس انسان سے زیادہ کمزور اخلاق نہیں ہو سکتے کسی کے، جس کی مزے کے کھانے جس کی کمزوری بن جائیں. اس کے لیے کیریکٹر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب کھانا مزے کا نہیں ہوگا تو وہ مطلب ناراض ہوگا، اس کو ریجیکٹ کرے گا، ناشکری کرے گا. تو مزہ جو ہے وہ سیکنڈری کہہ لیجئے ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے مزہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مزہ بھی ہو، لیکن مزہ کسی عمل کو، کسی چیز کو قبول کرنے کی شرط یا پہلی وجہ نہیں بننی چاہیے. تو یہ 4 باتیں میں نے ابھی تک عرض کی ہیں، خوف اور لالچ اور کبر اور لذت. یہ جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے یہ بات عرض کی کہ کیریکٹر کیا ہے اور کیریکٹر کو خراب کرنے والے 4 بیسک فیکٹرز کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بیسس پر اپنا جائزہ لیجئے کہ کتنا ان 4 فیکٹرز سے ہم خود کتنے افیکٹ ہوئے ہیں اور ہماری اولادیں کتنا افیکٹ ہوئی ہیں. تو اب کیا جائے، اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ کرنے کے کام کیا ہیں. تو اب میں کچھ پریکٹیکل سجیشنز دوں گا آپ کو، بہت ہی بیسک سی 7 کہہ لیجئے سجیشنز ہیں جو اگر ہمیں بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ کرنے والے کام ہمیں سمجھ میں میرا خیال ہے آ گئے ہوں گے، جو 4 بیسک فیکٹرز آپ کے سامنے آئے. نہ کرنے والے کام میں خوف کی بنیاد پہ کوئی کام نہیں کروانا. اگر کوئی خوف جائز ہے تو وہ بس مطلب آخرت کا خوف ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نا موت کا خوف لاحق ہے، مالی نقصان نہ ہو جائے اس کا خوف لاحق ہے، یا فلانا ناراض نہ ہو جائے اس کا خوف لاحق ہے، کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں اس کا خوف لاحق ہے. یہ جو خوف ہیں یہ کسی انسان کو کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو خوف سے ہمیں بچانا چاہیے، اور اسی طرح لالچ سے بچانا چاہیے. ہمیں خود بھی اپنی زندگی میں اس سے دور ہونا چاہیے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو پہلی چیز جو کرنے کے کام میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہماری آمدنی حلال ہے یا نہیں ہے. ہم حلال کمائیں اور اپنی آمدنی کو حلال کریں، اور پھر ہم اپنے مال پر زکوٰۃ نکالیں. اگر کسی انسان کی آمدنی حلال نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے اور آنے والی نسل کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. تو میں یہ بس عرض کروں گا کہ اس میں بہت ہمیں کیئرفل ہونا ہے. اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ دی جائے. اگر مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو توبہ کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک کیا جائے اور مال کو پاک کیا جائے، مال ٹھیک ہو، آمدنی کم ہو لیکن حلال ہو. اگر ہم اس کو نہیں ٹھیک کریں گے تو خیر و برکت ہماری لائف میں نہیں آ سکے گی، پریشان ہی رہیں گے، ڈسٹرب ہی رہیں گے. اور اس میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. یہ حلال کی تو ایک پوری ڈیٹیل ہو سکتی ہے، جو مطلب آپ سب واقف ہی ہیں اس بات سے، تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس میں وہ والی بات بھی شامل ہے کہ ہماری آمدنی میں سود نہ ہو، ہماری آمدنی بالکل پیور ہو، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. دوسرا پوائنٹ جو کیریکٹر پہ کام کرنے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا کیریکٹر اور ہماری فیملی اور ہماری اولادوں کا کیریکٹر اچھا ہو، تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیجیے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوئے تھے، گناہ ہیں. ہمارے نامہ اعمال میں جو بھی گناہ ہو چکے ہیں اس پہ توبہ کرنی ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے کمٹمنٹ کرنی ہے. سچی توبہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پہ شرمندگی، افسوس، ندامت ہو،
اللہ سے معافی مانگی جائے، اور فیوچر میں اب اس طرح کے گناہ کو یا کسی بھی گناہ کو کرنے سے اپنے آپ کو روکا جائے اور اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو وہ انسان جو ماضی میں ہونے والے گناہ کو غلط سمجھتا ہے، اس پہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور فیوچر میں اس گناہ سے بچنے اور رکنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، وہی اصل میں سچی توبہ ہے۔ اگر فیوچر میں اس کو دوبارہ کرنے کی مطلب ارادے ہیں تو پھر یہ توبہ نہیں ہے۔ لیکن انسان بہرحال انسان سے دوبارہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ اس کو کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ یہ دوسرا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے اس وقت بہت سے بچے مطلب ان کو تو اللہ نے بہت ہی اچھا بنایا تھا، وہ تو نیک ہیں، وہ تو فطری طور پہ اللہ نے ان کے اندر ایک معصومیت رکھی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے اس دنیا میں تو ایک اللہ نے ان کو خیر پہ پیدا کیا ہے، ان کو نیک بنایا ہے الحمدللہ۔ لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہے وہ انہیں اپنے خوف میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی والدین اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، والدین اپنا خوف ان میں پیدا کرتے ہیں۔ پھر والدین جو ہیں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ والدین جو ہیں غیبت کر رہے ہیں، والدین جھوٹ بول رہے ہیں، والدین بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ والدین جو ہیں اماں اور ابا جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اماں اور ابا جو ہیں وہ اسکرین پہ کام کیا کر رہے ہیں، یا کس طرح کی کانورسیشنز اپنے دوستوں سے کر رہے ہیں، کس طرح کی فون پہ بات کر رہے ہیں، کس طرح کی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، بڑی خراب چیزیں ہیں۔ بچے کو یہ تو اندازہ ابھی نہیں ہے کہ ہماری سورس آف انکم کیا ہے اور مال کیسے کما رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بچے کو پتہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم کیریکٹر پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل دو بنیادی شرائط ہیں، اپنی آمدنی کو حلال کیا جائے، پاک کیا جائے، اور گناہوں سے توبہ کی جائے، گناہوں کو چھوڑا جائے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اپنے حال پہ نظر رکھیے۔ اپنے حال پہ نظر رکھنے کو ہم کہیں گے سیلف اویئرنیس۔ اپنے حال سے آگاہ رہیے، میں اس وقت کیسا ہوں، یعنی میرے دل کی حالت کیا ہے، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، میری سوچ میں کیا ہے، میرے ذہن پہ کیا سوار ہے، میرے دل پہ کس چیز کے اثرات ہیں، میرے ارادوں میں کیا ہے، میری اس وقت فیلنگز کیسی ہیں، میرا کس کام کو دل چاہ رہا ہے، میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، کیسا بنا ہوا ہوں۔ تو میری جو کرنٹ اسٹیٹ آف سیلف ہے اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا، یہ ہے سیلف اویئرنیس۔ اور جس طرح سے ویدر روزانہ چینج ہوتا ہے، آج ریاض کا ویدر کچھ اور ہے، لندن کا ویدر کچھ اور ہے، اسلام آباد کا ویدر کچھ اور ہے، نیو دہلی کا ویدر کچھ اور ہے، بالکل اسی طرح روزانہ ہماری اسٹیٹ میں کوئی فلکچویشن آتی ہے۔ ہم کسی دن کلاؤڈی ہوتے ہیں، کسی دن سنی ہوتے ہیں، کسی دن رینی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر چل کیا رہا ہے، ہماری اس وقت اسٹیٹ آف بینگ کیسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیلف اویئر نہیں ہیں۔ سیلف اویئرنیس کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے حال سے واقف رہنا، اپنے حال پہ نظر رکھنا، اپنی موجودہ حالت کو اپنی نگاہ میں رکھنا، یعنی میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے مزاج میں، میرے عمل میں، میرے ارادوں میں، ان سب کی اس وقت موجودہ حالت کیا ہے اور کیا ہے، کیوں ہے، کیا چل رہا ہے میرے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ اپنے حال پہ نظر رکھنا، ہمارے اپنے کیریکٹر کا کوئی کرائسس آیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت بہتری ہوگی۔ تو اس کام کو کرنا چاہیے، کچھ وقت نکالنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، آج کا دن کیسا گزرا، آج کے معاملات کیسے رہے، کیا چیز میں نے لوگوں کے دباؤ میں آ کے کی، کس چیز کا مجھے خوف ہے، کس چیز کی مجھے لالچ ہے، کس چیز کا مجھے غصہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر۔ تو اپنی اولاد کے کیریکٹر پر بھی اگر کام کرنا ہے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے سیلف اویئرنیس والا۔ چوتھا پوائنٹ ہے سیلف پیوریفیکیشن والا۔ تیسرا پوائنٹ تھا اپنے حال پہ نظر رکھنا، چوتھا پوائنٹ ہے اپنے حال کی تطہیر، اپنے حال کی پیوریفیکیشن، یعنی
تطہیر کہتے ہیں، جیسے طہارت ہوتی ہے نا، یعنی اپنی انر سیلف کو اس کی کلینزنگ کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو پاک کرنا، مطلب اس کو ٹھیک کرنا کہ بھئی یہ میں نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، یہ میرے دل کی کیا حالت ہے، اس کو ٹھیک کروں. مطلب خاص طور پر یہ جو 4 فیکٹرز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں. لالچ سے بچاؤں. جنت کی لالچ یہ اچھی چیز ہے، باقی کوئی لالچ اچھی چیز نہیں ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی لالچ اچھی چیز ہے تو وہ جنت ہی کے راستے میں آتی ہے، لیکن کوئی اور لالچ اچھی چیز نہیں ہے. خوف سے بچاؤں اپنے آپ کو، غیر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچاؤں. پھر کبر سے اپنے آپ کو بچاؤں. لذت کی اسیری سے اپنے آپ کو بچاؤں. ٹھیک ہے، لذت کو معیار نہ بناؤں. لذت کو ترک کیے بغیر اس کو معیار بنانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی ہم ترک لذت کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لذت قدر نہ بنے، لذت معیار نہ بنے، لذت کسی چیز کو قبول اور رد کرنے کی وجہ نہ بنے. کوئی چیز اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لذیذ ہے، کوئی چیز بری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لذیذ نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے اپنی اصلاح یا اپنے حال کی تطہیر، اس کے اوپر آلریڈی ہمارے بہت سے لیکچرز موجود ہیں. اپنے اوپر کیسے کام کیا جائے، اپنی ایموشنل نیڈز پہ کیسے کام کیا جائے، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کیسے کام کیا جائے، ان موضوعات پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، اس سے مدد لی جا سکتی ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو 4 میں نے فیکٹرز بیان کیے ہیں، اگر کوئی صرف یہ جائزہ لے کہ یہ جو 4 فیکٹرز ہیں اس کے اپنے مزاج اور اپنے دل پر اور اپنی سیلف پہ کیا اثر ہے اور اس سے کیسے وہ اپنے آپ کو نکالے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. 5واں پوائنٹ ہے، اس میں ہم چونکہ پرنسپلز آف کیریکٹر بلڈنگ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ، اپنی فیملی کی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بہت اہم ہے. اس میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، ان سے تعلق بنایا جائے. یعنی یہ 5ویں پوائنٹ کے اندر میں نے 3 چیزوں کو جمع کر دیا. ان کی سیلف رسپیکٹ ہے، یعنی آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے، یا ان کو اس طرح ٹریٹ کیجئے جس طرح آپ کسی بھی عزت دار آدمی کو، بڑے آدمی کو، کسی بہت ہی محترم آدمی کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ جیسے پیش آتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو اسی طرح سے پیش آئیے جیسے دنیا میں کسی بھی اہم آدمی کے ساتھ، عزت دار آدمی کے ساتھ جیسے پیش آیا جاتا ہے ویسے پیش آئیے. تو یا جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے ویسے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں. تو یہ عزت دینا ہوا. اور ٹرسٹ کیجئے، اس کے اوپر ٹرسٹ کیجئے، شک نہ کیجئے. ٹرسٹ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ شک نہیں کریں. اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو جھٹلائیں نہیں. اگر کسی بچے نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کی، اس کے لیے جو ایک سخت لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا. تو 3 طرح کے رسپانسز ہو سکتے ہیں. جو سب سے خراب رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور ہم یہ بولیں کہ تم جھوٹے ہو. اس سے زیادہ خراب رسپانس نہیں دیا جا سکتا. تم جھوٹے ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس کی ذات کو ہٹ کر رہے ہیں. دوسرا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا. تو تم نے جھوٹ بولا جو ہے یہ بھی خراب رسپانس ہے، یہ بھی ٹھیک رسپانس نہیں ہے ہمارا، لیکن پچھلے رسپانس سے کم خراب ہے. تم جھوٹے ہو یہ تو بہت ہی خراب ہے، لیکن تم نے جھوٹ بولا یہ رسپانس بھی ٹھیک نہیں ہے. تم نے جھوٹ بولا کے اندر جو بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کے ارادتاً جھوٹ بولا ہے. اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا اختیار پوری طرح سے شامل ہے. یہ کام تم نے جان بوجھ کے کیا ہے. جبکہ بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ایبسنٹ مائنڈڈنس کے ساتھ اس نے کوئی بات بیان کر دی ہو، اس کے ذہن میں نہ رہی ہو کہ اصل سچویشن کیا تھی، اس کو یاد نہ رہا ہو کہ اصل معاملہ کیا تھا. اس کا بھی تو امکان موجود ہے. تو جو سب سے سیف اور بہتر رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اور ہوا تھا، یا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اور بات بھی ہوئی تھی جو مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، کیا کچھ اور بات تو نہیں ہوئی تھی. اس طرح ہم پوچھ سکتے ہیں.
یا اگر ہمیں یہ بات کہنی ہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یا بات جو ہے وہ کچھ مس ریپریزنٹ ہو رہی ہے، یا کچھ غلط بیانی ہو رہی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ہوا تھا جو شاید جو میرے علم میں ہے، یا شاید اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے جو سب سے اہم بات ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ جب بچہ ایسا عمل کرے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ عمل کیوں کیا، کیا ہمارے خوف کی وجہ سے کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے کے ایگزام میں نمبر کم آئے یا ایگزام میں فیل ہو گیا اور اس نے گھر پہ یہ بتایا کہ میں پاس ہو گیا؟ فیل ہوا ہے یا نمبر کم آئے ہیں، لیکن سب کو اس نے کہا کہ وہ نمبر زیادہ بتا دیے یا پاس ہو گیا، یہ اس نے کہا، ٹھیک ہے؟ آپ کے خیال میں ایسا اس نے کیوں کہا ہوگا؟ جب ہم نے فیل ہونے کا خوف اس کے اندر پیدا کیا ہے تو اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو یہ کنوے کریں کہ مطلب تم جیسے بھی ہو تم میرے ہو، تم پاس ہوئے یا فیل ہوئے تم میرے ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، تمہارے اوپر ٹرسٹ کرنے، تم کو پسند کرنے، تم سے محبت کرنے، تم سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں نمبروں کی محتاجی نہیں ہے۔ ہم تمہیں نمبروں کی اینک سے نہیں دیکھتے، ہم تمہارے گریڈز، تمہارے نمبر، تمہارے ایگزام رزلٹ سے ہٹ کر تمہیں دیکھتے ہیں، اور اس کی بیسس پر ہم تمہیں اون کرتے ہیں انکنڈیشنلی۔ اگر تمہارے نمبرز کم بھی ہیں تو بھی ہم تمہیں اون کرتے ہیں، اور ہماری نظر میں تمہارا مقام ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ جب یہ بات ہم کنوے کرتے ہیں نا تو بچے کو پتہ لگتا ہے، اور وہ بچہ ہمارے سامنے اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم جھوٹ والی بات پہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی کسی معاملے میں غلط بیانی کی ہے، تو جو تیسرا ممکنہ رسپانس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں کہنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ واضح نہیں ہو رہا، یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اس پہ سوچئے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چیلنج نہیں کریں، ہم اس کو یہ ثابت نہیں کریں کہ واقعہ کچھ اور ہے، ہم اسے شرمندہ ہونے سے بچا لیں۔ جس بچے کو آپ شرمندہ ہونے سے نہیں بچا سکتے اس بچے کی آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ جس بچے کو آپ اپنے خوف سے نہیں بچا سکتے اس کی آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ جس بچے کو آپ شرمندہ کرتے رہتے ہیں اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو شرمندگی اور خوف سے بچانا ہوگا، اور جس بچے کی عزت نفس آپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہتی اس کی آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت جو ہے نا، یا کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا، یہ ٹیمنگ کے اصول پہ نہیں ہوتی، جیسے جانوروں کی ٹیمنگ ہوتی ہے نا۔ آپ نے کبھی ڈولفن شو دیکھا ہے؟ ڈولفن کا ٹرینر جب ان سے اپنی مرضی کا کام لیتا ہے تو ان کو فوری طور پر کچھ دیتا ہے۔ تو یہ جو لالچ والی بات ہے یہ چھٹا پوائنٹ ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ انعام کی لالچ میں کام نہ کروائیے۔ میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی اسٹوری شیئر کرتا ہوں۔ اسٹوری کیا ہے، بس ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جن کے اندر بہت خواہش ہے اور بہت جذبہ ہے امت کی اصلاح کا، اور بڑی محنت کرتے ہیں، بہت الحمدللہ وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آئے، اور وہ یہ سوچیں کہ آئیڈیا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ بھائی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ہر نماز کے اوپر 500 روپے انعام رکھ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مسجد میں داخل ہوگا اور نماز پڑھے گا تو جو بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے 500 روپے ملیں گے۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی تو 400 روپے ملیں گے، رکعت چھوٹ جائے گی تو 300 روپے ملیں گے، اور اگر نماز نکل گئی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مطلب مسجد میں پہنچنا ہے اور اس کی پوری ایپ وغیرہ ڈیزائن ہو گئی۔ فجر کی نماز میں 1000 روپے ملیں گے، اس لیے کہ فجر میں پہنچنا مشکل ہے، تو پورے دن میں 3000 روپے روزانہ آپ کو ملیں گے اگر پانچوں نمازوں میں پہنچ گئے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں 500 مل رہے ہیں اور فجر میں 1000 روپے مل رہے ہیں۔ کام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی اس عمل سے؟ پوری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور
بہت ممکن ہے کہ مسجد میں ہندو اور عیسائی بھی پہنچنا شروع ہو جائیں، بہت سارے ایتھیسٹ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں، وہ کہیں کہ یار یہ تو بہت ہی فائدے کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بڑے زبردست مطلب سافٹ ویئرز اور بڑی زبردست اے آئی انیبلڈ سسٹمز بنا دیے جائیں، کیمرہ خود ہی بس دیکھ لے، جیسی بندہ فیس ریڈنگ ہو جائے اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ نیت باندھتے ہیں، ٹھک کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، سب آٹومیٹ ہوا ہوا ہے۔ اور وہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا خزانہ جو ہے معاشرے کو نمازی بنانے کے لیے کھول دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نمازی تو بن جائیں گے، کیا کیریکٹر بھی بن سکے گا؟ پھر اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ نہیں بھائی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو نمازی بنا دو اور ان کی عادت ڈال دو، بعد میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو پھر ہم اتنا اچھا ایک درس قرآن دیں گے اور ایک مولوی صاحب کو بلا کے اتنی اچھی تزکیے کی باتیں کریں گے اور مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے ایسا لیکچر دیں گے انہیں کہ یہ پھر ٹھیک ہو جائیں، تو یہ کام ہم بعد میں کر لیں گے، پہلا کام یہ کریں کہ ان سے یہ کام کروا لیں۔ اصل میں اس میں جو بہت اہم بات ہے نا، دین کی محنت کا اصول یہ ہے کہ نظر نہ آنے والی تبدیلی پہلے ہوتی ہے اور نظر آنے والی تبدیلی اس کا نتیجہ بنتی ہے۔ اس کام میں کیا ہوا کہ ہم نے دل کے اندر ایک گڑبڑ پیدا کی اور ظاہر میں ایک عمل ہم نے اس سے لے لیا، تو کام تو ہو گیا، مطلب لاکھوں لوگ نمازی بن سکتے ہیں۔ یہ جو اسکیم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہم کہیں کہ ہر انسان حسب توفیق امت کو نمازی بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ ہو اور لوگ اس میں پیسے ڈونیٹ کریں تاکہ اس پیسے کی سپلائی رکے نہیں اور جو بھی نمازی ہے وہ ٹھکا ٹھک نماز پڑھتا رہے اور اس کو پیسے ملتے رہیں، آپ کا کیا خیال ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مال فتنہ ہے، حب مال کے فتنے کو استعمال کر کے نماز اور روزے کی طرف اپنے بچوں کو لے کر گئے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس چیز کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کیریکٹر کرائسس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے معاشرے کے اندر اگر ہم ایسی حرکت کریں گے۔ یہ چھٹا پوائنٹ ہے، انعام کی لالچ میں کام نہ کروائیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انعام نہیں دیں، ہم لالچ انعام کے انکاری ہیں، ہم انعام کے انکاری نہیں ہیں، ہم تحفے کے انکاری نہیں ہیں، ہم کسی کام کو کروانے کے لیے شرط تحفہ کے انکاری ہیں، لالچ تحفہ کے انکاری ہیں، یا لالچ انعام یا شرط انعام کے انکاری ہیں، لیکن تحفے کے انکاری نہیں ہیں۔ آپ تحفہ ضرور دیجئے، لیکن تحفے کو کام کروانے کی وجہ نہیں بنائیے۔ آپ کا دل خوش ہوا، آپ اس کو جو چاہیں دیجئے، اور اگر آپ کے پاس علم نافع ہے تو آپ بہت اچھا تحفہ دیں گے۔ آپ اس کو تحفے میں موبائل فون نہیں دیں گے انشاءاللہ، آپ تحفے میں اسے گیمنگ ڈیوائس نہیں دیں گے، آپ تحفے میں کوئی اچھی چیز دیں گے، آپ تحفے میں اسے کوئی غیر طیب فوڈ نہیں دیں گے، کوئی اچھی چیز دیں گے، ٹھیک ہے؟ تحفے میں اگر کتاب دیں گے تو اچھی کتاب دیں گے، تو تحفہ ضرور دیجئے، اس سے تو محبت بڑھے گی۔ لیکن جب ہم تحفے کو کسی اچھا کام کروانے کی شرط یا وجہ بنا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم تحفے کو کنڈیشن بنا کے یعنی تحفے کی بنیاد پہ نمازیں پڑھواتے ہیں تو تحفہ دینے سے تحفے کی محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ تحفے سے محبت نہ بڑھے، انسان سے محبت بڑھے، کاز سے محبت بڑھے، نیکی سے محبت بڑھے، خیر سے محبت بڑھے، اس کے لیے حکمت چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ساتواں پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ ہے مکالمہ کرنا ہوگا، بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کرنے ہوں گے، شعور پہ کام کرنا ہوگا، اور شعور پہ کام کرنے کے لیے بھی یہ جو 4 فیکٹرز کی میں نے بات کی ان پہ ڈسکشن کریں۔ یعنی یہی 4 فیکٹرز جو میں نے آج کی گفتگو میں کہے، غیر اللہ کا خوف پہلا فیکٹر تھا، مادی چیزوں کی لالچ، گریڈ آف میٹیریل تھنگس، فیئر آف غیر اللہ، اور تیسرا جو تھا ایروگنس، کبر، سینس آف سپیریورٹی، یا جس میں نے کہا کہ کسی انسان
کو پسند کرنے یا اس کو بڑا سمجھنے کی غلط وجہ، یہ تیسرا فیکٹر تھا. اور چوتھا فیکٹر تھا لذت پرستی، پلیجر میکسیمائزیشن، ویلیو آف پلیجر میکسیمائزیشن، یعنی پلیجر کو ویلیو بنا لینا اور اس کو میکسیمائز کرتے رہنا. تو یہ چاروں فیکٹرز کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہیے. ڈسکشن کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ بچوں سے ڈسکس کیجئے کہ ہمیں کیا کوئی خوف ایسا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے، اور کیا کوئی خوف ایسا ہے جو ہمارے لیے برا ہے؟ کیا خوف اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ ہمیں کس کس چیز کا خوف ہے؟ اب بچوں سے پوچھیں کس کس چیز کا ڈر ہے. بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اپنے خوف اور اپنے ڈر بتائیں. دیکھیے، بہت سے لوگ خود تو نہیں ڈرتے لیکن اپنے بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ڈراتے رہتے ہیں. میں ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں جو بے خوف ہیں الحمدللہ، لیکن بچوں کو اپنا خوف دیتے ہیں. جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور اپنی فیملی سے بیٹھ کے بات کریں گے، خاص طور پہ اپنی وائف سے پوچھئے، اگر یہاں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں سے پوچھیں، اور بیویاں بھی اپنے مردوں سے پوچھیں، شوہروں سے پوچھیں کہ آپ کو ڈر کی کس چیز کا لگتا ہے. تو اگر وہ جواب میں کہیں کہ آپ کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے فیشل ایکسپریشنز سے ڈر لگتا ہے، آپ جس طرح سے ایک دم ری ایکٹ کرتے ہیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ کی آواز سے ڈر لگتا ہے، آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے جملوں سے ڈر لگتا ہے، آپ بہت ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں، آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے. اگر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں تو آپ وہ آدمی نہیں ہیں جو ان کا کیریکٹر بنا سکیں، بلکہ ان کے کیریکٹر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے آپ سے. یہ والا پوائنٹ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آلریڈی میں نے ڈسکس کیا. اب یہ جو 7th پوائنٹ ہے ڈسکشن کا، اس میں ڈسکس کیجئے کہ انسان کے لیے ڈرنے والی چیز کیا ہے، یعنی اس کو آخرت کی فکر ہو اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو. باقی نمبر کم آئیں اس کا ڈر، اور پیسے ختم ہو گئے تو کیا ہوگا اس کا ڈر، فیوچر میں ہم کیسے سروائیو کریں گے اس کا ڈر، اور اگر یہ ہو گیا تو اس کا ڈر، کچھ لوگوں کو موت کا ڈر ہے. یہ سب جو ڈر ہیں یہ انہیلدی فیئرز ہیں. شرمندگی کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر ہے. اس کو ڈسکس کیجئے. پھر اسی طرح لالچ کو ڈسکس کیجئے کہ ہمارے دل میں کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کی لالچ ہے، کیوں ہے، یہ کتنی اچھی ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈسکشنز اس وقت ہوں گے جب آپ کنکلوڈ کرنے کی جلدی نہیں کریں گے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہولڈ کریں گے. آپ ان ڈسکشنز میں اپنا انپٹ روکیں گے، سوال کر کے بس مسکرائیں گے، خاموش رہیں گے، انتظار کریں گے، ان کو اوپن کریں گے، ان کی بات کو کاؤنٹر نہیں کریں گے، ان کو بات کرنے دیں گے، سوال کر کے ان کو بولنے دیں گے. اگر آپ بولنے کا شوق رکھتے ہیں اور ان کو سنتے نہیں ہیں اور اپنی سنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پھر ڈسکشن نہیں ہوگا. ڈسکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں. میں سمجھانے کی بات نہیں کر رہا، میں مکالمے کی بات کر رہا ہوں. مکالمہ اور سمجھانا دو الگ چیزیں ہیں. تو اسی طرح یہ والی بات کیجئے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے، مطلب بڑا آدمی کون ہوتا ہے، یا اچھا انسان کون ہوتا ہے، یا کامیاب آدمی کون ہوتا ہے، کس انسان کو کامیاب کہا جائے. تو جب یہ ڈسکس کریں گے، آپ سکسس کو ڈسکس کریں گے، بہت سی چیزیں اس میں خود بخود کریکٹ ہوں گی انشاءاللہ، اور وہ خود ہی سوچیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ. اور جب وہ آپ سے جاننا چاہیں کہ آپ بتائیے تو آپ بھی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. تو مکالمہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر، اور جتنا مکالمہ ہوگا، ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ، اتنا ان کا شعور جو ہے وہ ایک اچھا تیار ہوگا انشاءاللہ. تو یہ کچھ بیسک سے پوائنٹس ہیں جو میں رکھنا چاہتا تھا. میری گفتگو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی. میں اس کو ایک سم اپ دوبارہ کر دیتا ہوں. 3 حصوں میں نے اپنی گفتگو کی ہے. سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ کیریکٹر کیا ہوتا ہے. تو کیریکٹر کی 2 پرائمری کیریکٹرسٹکس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انسان سچا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ منافق کی پہچان اس طرح سے بتائی کہ وہ جھوٹا ہے. تو کیریکٹر جو ہے وہ پہلی بات یہ کہ انسان سچا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ امانت دار ہے، یا امین ہے، یا ایماندار ہے. اور اس لیول پر پہنچنے کے لیے
اللہ نے اس کی فطرت کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس کیریکٹر کی اس ہائٹ پہ پہنچ جائے. کیریکٹر کی اس ہائٹ پہ پہنچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت اگر نہ بھی پہنچی ہو تو بھی انسان کیریکٹر کی سطح پہ پہنچ سکتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پہ عمل تو 23 ایئرز کیا ہے، لیکن فطرت پہ عمل پورے 63 ایئرز کیا ہے. یعنی فرسٹ 40 ایئرز جو تھے جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی تھی وہ فطرت کی بنیاد پہ تھی. یعنی ان کی فطرت میں جو خیر تھا اس کی بنیاد پہ وہ مسلمان بھی تھے، نیک بھی تھے، معصوم بھی تھے، حق پر بھی تھے، خیر پہ بھی تھے. اور وہ اس طرح حق اور خیر پہ تھے کہ ان کے مخالفین بھی یہ گواہی دیتے تھے کہ وہ خیر پر ہیں اور حق پر ہیں، اور ان کا کردار، ان کا اخلاق سب سے اوپر، سب سے بلند ہے. یہ والی بات جو ہے وہ کیریکٹر کے بارے میں جو میں نے شروع میں بات کی کہ انسان کے فطرت میں اس کا اللہ نے رکھا ہے، اور پھر کیریکٹر کی تعارفی باتیں میں نے کی تھیں. پھر میں نے یہ بات کہی کہ 4 فیکٹرز ایسے ہیں جو کیریکٹر کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے اپنے کیریکٹر کو، ہماری اولاد اور ہماری فیملی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے کیریکٹر کو کم از کم 4 بنیادی فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 4 فیکٹرز وہ ہیں جس سے سب سے زیادہ نقصان میری سمجھ کے مطابق سب سے زیادہ نقصان ان 4 فیکٹرز سے پہنچتا ہے. اس میں خوف ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں کبر ہے، اور اس میں لذت پرستی ہے. پھر میں نے تیسرے حصے میں یہ بات کی کہ کرنے کے 7 کام ہیں ہمیں جن پہ کام کرنا چاہیے. کچھ پریکٹیکل سجیشنز تھے کہ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا جائے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ہم اس پہ کام کر سکیں. بتائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فطرت سلیمہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے کوئی درجات ہوتے ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، اور اس کی جو تفصیل ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ پیدائشی طور پر ہر انسان مسلمان ہوتا ہے، خیر پر پیدا کیا جاتا ہے، دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یعنی فطرت ان اصولوں کا نام ہے جس کے تابع ہو کے انسان اس کی جو پوری گروتھ ہے اور اس کی جو انر سیلف ہے، جو ایکچول سیلف ہے، یعنی وہ فطرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو وہ انسان جو بگڑ بھی جاتا ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے، ہر انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا غلط بات ہے. یہ اس کی فطرت میں اس کی سینس رکھی گئی ہے. یا قتل کرنا بری بات ہے اور رحم کرنا اچھی بات ہے، یہ سینس اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے. تو فطرت اسی کو کہتے ہیں. بس اتنا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور نکلتا ہے. تو بس وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ غیر فطری عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے. عمل میں اس کے کوئی ان نیچرل ایسپیکٹ آ جائے، اس حد تک وہ جا سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. مطلب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں غلط ہے، لیکن اس کی فطرت کو اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے. ہدایت کیا کرتی ہے؟ وہ فطرت پہ رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے. تو جب انسان اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اسے ہم فطرت سلیم کہتے ہیں، کہ اس کی فطرت سلامت ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اپنی فطرت کو فالو کر رہا ہے. فطرت کے ذریعے انسان کو بہت بڑی خیر عطا کی گئی ہے. وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. اخلاص جو ہے وہ صرف اللہ کے ماننے والوں کے اندر نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. ماں جو بچے سے محبت کرتی ہے تو ماں کی محبت جو ہے وہ ہر ماں میں موجود ہے. رحم کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے. معاف کرنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہے. تو یہ سب چیزیں فطرت کی کیریکٹرسٹکس ہیں. تعلق بنانا یا محبت کرنا، یہ سب چیزیں فطرت کے اندر اس کی شامل ہیں. اور کوئی سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ تعریف کب اور کیسے کی جائے کہ کبر سے تعریف کب اور کیسے کی جائے؟ دیکھیے، اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بچے پہ ٹرسٹ کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اور اس سے اس طرح پیش آئیں جس طرح ہم، یعنی کوئی بڑا آدمی ہو اس سے ڈس ایگری کریں گے تو
کس طرح سے پیش آئیں گے؟ یا آپ سے اگر کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو آپ کیا چاہیں گی کہ آپ سے جب وہ ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ کیسے پیش آئے؟ اسی طرح سے ہم اپنے بچے سے پیش آئیں گے. تو جب وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے تو ہم اس کا شکریہ ضرور کریں، اور جب وہ کوئی ایفرٹ کرے تو ہم اس ایفرٹ کو ضرور سراہیں. یعنی انکریج کرنا اور پریز کرنا ایک چیز نہیں ہے. تو پریزنگ جو ہے اس میں تو ایشوز ہیں، لیکن انکریجمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. انکریجمنٹ بچوں کو ملنی چاہیے. انہوں نے اگر ایفرٹ کیا، آپ بتائیے کہ الحمدللہ آپ نے ایفرٹ کی، آپ نے بڑی ایفرٹ کی، اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو بچوں کی ایفرٹس کو محسوس کریں، ان کی ایفرٹس کے اوپر ان کو بتائیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ایفرٹس کی ہیں، اللہ انہیں کامیاب کرے گا، ان کو دعا دیں. تو انکریجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کی ایفرٹس کو ڈسکرائب کریں یا بچے کے پوٹینشل کو آپ ریئلائز کروائیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا کی ہے. اس پہ ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی نیت پہ شک نہیں کریں، آپ اس کے پوٹینشلز پہ شک نہیں کریں، آپ اس کی نیچر پہ شک نہیں کریں. تو ڈاؤٹ نہیں کریں بلکہ اس کی بات پہ ٹرسٹ کریں، اس کے ساتھ مشورہ کریں، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اس کو توجہ دیں. جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان انٹرپٹیڈ اٹینشن دیں. دیکھیے یہ سارے کام جو میں بتا رہا ہوں یہ کام لوگ یوزولی نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا بچہ جب آپ سے توجہ لینا چاہتا ہے تو کیا اسے آسانی سے توجہ مل جاتی ہے؟ کیا اسے ان ڈیوائیڈڈ اٹینشن مل جاتی ہے؟ اس کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے پیرنٹس کی اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے. کتنی دیر تک وہ کہتا رہتا ہے اماں میری بات سنیں، اماں میری بات سنیں، میری بات سنیں. اور جب وہ بات سننے کا موقع آتا ہے تو کیا ہم ہیپیلی اس کی بات سنتے ہیں یا منہ بنا کے سنتے ہیں؟ اچھا بولو، کیا کہہ رہے ہو، بتا دو، جلدی سے بول دو. ہم مطلب ناگواری کے ساتھ سنتے ہیں یا ہول ہارٹیڈلی اور خوشی اور شوق سے سنتے ہیں، ولنگلی سنتے ہیں، اور پھر ہمارے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے اس کو سنتے ہوئے اور ہم اس کی طرف اٹینٹیو ہوتے ہیں. پوری باڈی لینگویج، ہمارے فیشل ایکسپریشنز، کیا ہم اس کو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں جب وہ کچھ بات کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ تم بولو، میں تو کانوں سے سن رہا ہوں، تم بولو، اور ہم سائملٹینیسلی کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو بچے کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، اٹینشن جسے ہم کہتے ہیں. پھر اس کو پیار کریں، اس کو گلے لگائیں، اس کو دعا دیں، اس کا شکریہ کریں، اس کی عزت نفس کا خیال کریں. اس کی بات سے اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں تو پولائٹ مینر میں بہت رسپیکٹفلی بتائیں کہ ہاں آپ نے اچھا کیا، آپ نے اپنی بات بتائی، لیکن میرا خیال تو یہ نہیں ہے، میں تو یہ نہیں سمجھتی کہ ایسے ہوتا ہے، میں تو اس بات کو نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی بتائیے اور اس کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی بتانے دیجیے. بچے کی رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیلف کو سپریس کر لیں. بچے کو ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس ہی نہ کریں. بچے کے اختیار کو رسپیکٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار کا استعمال ہی چھوڑ دیں. بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے. آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بہت ایکسیپٹیبل مینر میں بتائیں گے. آپ بتائیں گے کہ بچے نے اپنی بات کر لی، آپ اس کا شکریہ کریں گے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی بات کی. اور اگر اس نے بہت پولائٹ مینر میں کی ہے، خاص طور پہ اس کا شکریہ کیجئے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنی بات بتائی، آپ نے بہت پیار سے بتائی، آپ نے بہت اچھے انداز سے اپنی بات کو بتایا، سافٹلی بتایا، پولائٹلی بتایا، رسپیکٹفلی بتایا. اس بات کو بھی، یعنی دو باتیں ہو گئیں، رسپیکٹفلی بتایا اور اپنی بات بھی ایکسپریس کی، اس کا شکریہ الگ ہے، اور رسپیکٹفلی ایکسپریس کی، اس کا شکریہ الگ ہے. اور پھر آپ اس کو پیار کیجئے. اور جب وہ اپنی بات پوری بتا رہا تھا تو اس کو یہ فیل ہو کہ میری بات کو پوری توجہ سے سنا گیا ہے. جب میں اپنی بات کر رہا تھا تو یہ انٹرپٹ نہیں کر رہے تھے، یہ جلدی بولو نہیں کر رہے تھے، یہ میری بات کے ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو اماں نے کہا کہ اور بھی کچھ ہے تو اور بھی بتاؤ، کچھ اور بولنا ہے تو بول دو. اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کے پاس ابھی بہت کچھ کہنے کے لیے ہے اور ہم نے کہا اچھا بس اور مجھے نہیں سننا، بس ہو گئی بات. اگر اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ تمہیں کہنا تھا تم نے سب کہہ دیا، تم ہلکے ہو گئے، تو وہ تو ہلکا نہیں ہوا. اس نے تو سب کچھ انلوڈ نہیں کیا، وہ تو ابھی تھوڑی سی ہی بات کی تھی، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے کہا اچھا بس بند کرو، میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے ہو. دیکھیے آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ یہ فیل کرے، سیٹسفائیڈ ہو کہ میں نے اپنی پوری بات بیان کر دی،
دیکھیں وہ لائٹ اس وقت فیل کرے گا جب وہ فلی ایکسپریس کر دے گا. تو اگر آپ سمجھ بھی گئے ہیں تو بھی اس کو الاؤ کریں کہ وہ فلی ایکسپریس کرے. اور پھر آپ نے اس کی بات پہ شکریہ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, میرا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے, میں تو اس سے ایگری نہیں کرتی, میرا تو پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے, آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پولائٹ مینر میں بتائیے. لیکن اگر اس کو محبت مل رہی ہے, توجہ مل رہی ہے, ٹرسٹ مل رہا ہے اور شکریہ اس کو کہا جا رہا ہے, رسپیکٹ مل رہی ہے, تو وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا, وہ کوآپریٹ کرے گا. تو بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی بس بچے نے کوئی کام کیا اور اس کو زور سے واو کر دیا, زور سے اس کو ہیپی فیس بنا دیا, مائی پرنسس کہتے رہتے ہیں, میرا راجا میرا شہزادہ کہتے رہتے ہیں. لیکن کبھی تم نے شہزادے کو غور سے دیکھا بھی ہے؟ اس شہزادے سے پوچھو کتنی دفعہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اماں مجھے شہزادہ تو کہتی ہیں لیکن اپنے شہزادے کو نظر بھر کے کبھی دیکھتی نہیں ہیں. مطلب وہ تو ہر وقت, مطلب ان کا سچا شہزادہ تو موبائل فون ہے, میں تو جھوٹا شہزادہ ہوں. وہ تو موبائل فون پہ آنکھیں جما کر مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہیں. تو شہزادہ میں تو نہیں ہوا. اگر میں شہزادہ ہوں تو مجھے دیکھیں تو, مجھے سنیں تو, مجھ پہ ٹرسٹ تو کریں, مجھے دیکھ کے خوش تو ہوں. مطلب اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں جب مجھے دیکھتی ہے تو بہت بری سی شکل بناتی ہے, مجھے تو دیکھتی ہی نہیں ہے, دیکھتی ہے تو ناراض نظر آتی ہے. ایک دفعہ ہم بچوں کے ساتھ ایک سیشن کر رہے تھے تو ایک سوال تھا کہ اماں آپ کی کب خوش نظر آتی ہیں, کس کام سے خوش ہوتی ہیں؟ تو ایک بچے نے بتایا کہ جب ہماری اماں دوسرے بچوں سے بات کرتی ہیں تو خوش نظر آتی ہیں, جب ہم سے بات کرتی ہیں تو بڑی ناراض ہوتی ہیں. تو یہ بچوں کو محسوس ہوتا ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک, جیسے وہ فلیٹری اگر ہم کہیں کہ کسی بچے کو بس ایسی ٹال دو, بس ایک ایسی فلمی ڈائلاگ بول کے آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ بہت پیارے ہیں, گڈ بوائے, شاباش, واو. ایک بچہ اپنا کام ایک ڈرائنگ لے کر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا آرٹ ورک دیکھا جائے, ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور آپ نے فوراً اس کو بس ایکسیلنٹ, زبردست, بہت اچھا, شاباش, اس کو یہاں لگاتے ہیں, چلیں اس کا فریم بنواتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس کی تصویر کھینچ کے ادھر ڈال دیتے ہیں, نانی کو بھیجو, دادی کو بھیجو, فلانے کو بھیجو. یار تمہیں ڈرامہ اور تماشا کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنا پیس آف آرٹ لے کر آیا ہے آپ اس کو دیکھیے اور اس کی جو اسکربلنگ ہے نا اس کو ریڈ آؤٹ کیجیے. ریڈ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈوڈلنگ ہوئی ہے نا اس پہ انگلی رکھیے اور جس ڈائریکشن میں جس طرح وہ موو کر رہی ہے نا انگلی رکھ کے اس کے اوپر پورا اس کو جیسے ریڈ آؤٹ کیجیے. ایک ساؤنڈ نکالیے جو اسی طرح سے اس کے اندر انٹونیشن کروز اور فلکچویشنز ہوں جیسے کہ ڈوڈلنگ کے اندر یا اسکربلنگ کے اندر اپ اور ڈاؤن ہے نا. تو آپ اس کو ایسا کیجیے جیسے کہ اس کو کوئی ساؤنڈ دے دیجئے, جیسے کسی ساؤنڈ میں ریپریزنٹ کرے اور کہیں کہ اچھا یہ ہے, اچھا, اور اس کو پوچھئے کہ اس نے کیا بنایا, اس کو توجہ دیجئے, اس کو نوٹس کیجئے. تو وہ مطمئن ہوگا, اسے لگے گا کہ اس کے کام کو کسی نے دیکھا ہے. لیکن اگر آپ میرے شہزادے, مائی پرنسس, میری شہزادی, واو, اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے واو تو کہہ دیا, انہوں نے ایکسیلنٹ اور گڈ جاب تو کہہ دیا, لیکن انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں. یہ مست ہیں اپنے کام میں, بس انہوں نے ایسے ہی بول دیا. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ بہت اچھی طرح تیار ہوں اور آپ کی خواہش ہو کہ آپ کے شوہر آپ کو دیکھیں اور وہ نوٹس کریں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو اور آپ ان سے کہیں کہ ذرا ادھر توجہ دیجئے تو وہ اپنے موبائل کی طرف ہی ہوں اور وہ کہیں ہاں بہت اچھے ہیں, بہت اچھا ہے, تو آپ کو بڑا پسند آئے گا کہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے کیا اہتمام کیا ہے, اور ان کی طرف سے ایک بس ویسے ہی ایک جملہ آ گیا. تو بچوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ والدین ٹرخانے اور ٹلانے والے جملے بس استعمال کر رہے ہیں, یہ محسوس ہوتا ہے انہیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بتائیے اگلا سوال. میری بچی جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے بولتی ہے کہ قرآن بورنگ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو اس کو میں کیسے ٹیکل کروں؟ کیا ایج ہے بچی کی؟ 9 years. اچھا دیکھیے, اگر کوئی کام بالجبر کروایا جائے گا تو بات وہی ہے کہ ہمارے لیے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لے, یہ کام ہو جائے, بس حفظ قرآن ہو جائے, اور کچھ ہو یا نہ ہو حافظہ بن جائے, یہ حافظ قرآن بن جائے. دیکھیے اللہ نے یہ بچے ہمیں
اس لیے نہیں دیے ہیں کہ ہم انہیں حافظ قرآن بنائیں. اللہ نے یہ بچے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان کی اچھی پرورش اور اچھی تربیت کریں اور انہیں بندہ بنے رہنے میں ان کی مدد کریں. یہ بندہ بن کے زندگی گزاریں. تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان پہ ٹرسٹ کریں گے، ان پہ جبر نہیں کریں گے. یعنی نماز کے معاملے میں بھی سختی کی منیمم ایج 10 سال ہے، اور نماز فرض ہے، اور اس فرض پر سختی کی عمر ہے 10 سال. اور حفظ قرآن تو فرض نہیں ہے، اس پہ سختی کی ایج 9 سال اور 7 سال اور 8 سال، یہ کہاں سے ہمیں پتہ لگی؟ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن سے متعلق جو چیز ہم پہ فرض کی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. قرآن سے محبت فرض ہے، قرآن پہ تدبر فرض ہے، قرآن پر عمل فرض ہے. یہ 3 وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے کیے اور تمام صحابہ کو اس کے لیے تیار کیا گیا. حب قرآن، تدبر قرآن اور تعمیل قرآن. ٹھیک ہے، قرآن پہ عمل. اچھا، ناظرہ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا اور حفظ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا. اب یہ بڑی خطرناک اور بڑی حساس بات ہے جو میں نے عرض کی ہے. بہت سے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنی سخت بات سلمان صاحب کہہ رہے ہیں. ناظرہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے. یہ فرض نہیں کیا گیا، لیکن بلا شبہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو ناظرہ قرآن بھی اگر کسی کو قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جائے، مصحف کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ بلا شبہ بہت بڑی بات ہے، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا بڑا اجر ہے. لیکن یہ کام فرض نہیں کیا گیا، ناظرہ قرآن فرض نہیں کیا گیا، اور حفظ قرآن بھی فرض نہیں کیا گیا کہ پورا قرآن رٹ لیا جائے، اس کو یاد کر لیا جائے، یہ بھی فرض نہیں کیا گیا. اگر یہ دونوں کام فرض ہوتے تو سارے صحابہ کو بھی یہ کام آتا ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، اور اس میں چند ہزار صحابہ دیکھ کے قرآن پڑھنا جانتے تھے، اور پورے قرآن کے حافظ بھی بہت تھوڑے صحابہ تھے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ بلکہ صحابہ کو جو قرآن حفظ ہوا تھا وہ سن کر حفظ ہوا تھا، دیکھ کر حفظ نہیں کیا تھا، پڑھ کے حفظ نہیں ہوا تھا، سن کے حفظ کیا تھا انہوں نے. لیکن یہ جو 3 کام جو قرآن کے تعلق سے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہیں، اب حفظ قرآن بھی بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. دیکھیے ایک بات اور سمجھیے کہ فضائل کا بیان نفلی کاموں کے حوالے سے کیا گیا ہے، فرائض کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے فضائل نہیں بتائے گئے. یعنی فجر کی نماز کے فضائل نہیں بتائے گئے. آپ نے فضائل جتنے چاشت کی نماز کے سنے ہوں گے، ظہر کی نماز کے نہیں سنے ہوں گے. تو فضائل کا علم اگر آپ کو ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ چاشت کی نماز زیادہ اہم ہو گئی اس لیے کہ ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی ظہر کی نماز چھوڑ کے چاشت کی نماز پڑھتا رہے، یا فجر کی نماز چھوڑ کے چاشت کی نماز پڑھتا رہے، آپ کے خیال میں آپ اسے کیا کہیں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نوافل کی محبت میں اگر فرائض ساقط ہو جائیں یا فرائض چھوٹ جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے، قرآن پہ تدبر کیا جائے، قرآن پہ عمل کیا جائے، اس پہ یقین کیا جائے، یعنی اس کو مانا اور اس پہ عمل کیا جائے. بالکل. تو قرآن میں کتنی آیات ہیں تدبر سے متعلق، کتنے مقامات ہیں جہاں تم تدبر نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، اور عقل والے کون ہیں، اولو الالباب کون ہیں، یہ سارے تذکرے قرآن میں کتنے ہیں. اور جب اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے تو اللہ کا لہجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اس بات پہ بہت سختی سے بات کر رہا ہے، بڑی مطلب اس پہ تنبیہ کی جا رہی ہے. یہ جملہ ہلکا جملے نہیں ہیں، یہ بڑی سخت مقامات ہیں. یعنی تدبر فرض ہے، لیکن مسلمانوں نے تدبر کی عبادت تو کئی 100 سال سے قضا کر رکھی ہے. اپنے بچے کو حافظ بنا دینا یہ ایک الگ بات ہے، اور تربیت کرنا ایک الگ کام ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ یا حفظ نہ بنائیں، مطلب حفظ ضرور کروائیے، لیکن فرائض پیچھے نہیں جانے چاہیے. فرائض اپنی جگہ ہیں، یعنی یہ فرض ہے، تدبر فرض ہے، قرآن سے محبت فرض ہے، قرآن پہ یقین کے ساتھ اس کی تعمیل کی جائے، مطلب اس پہ شک نہ کیا جائے، اس کو یقین کیا جائے، اس کو عمل میں ڈالا جائے. یہ سب تعمیل سے متعلق بات ہے. تعمیل بالایمان،
اس کے لیے مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بور ہو رہی ہوں، 9 سال کے بچے کو بالجبر ہم حفظ کروا رہے ہیں، مطلب یہ وہ کام ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو اور اللہ نے لگایا ہو. یہ تو ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا اور بچے پہ جبر کر کے اس پہ بھی فرض کر دیا. اصل محنت جو کرنی ہے وہ تو تربیت کی کرنی ہے نا، اس کا دل جیتنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، جبر اس پہ نہیں کرنا، اور محبت کے ساتھ یہ دین اس کے اندر پہنچے گا. مطلب اس کے لیے راستہ کھولنا ہے بھائی. تو یہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے بات. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ ثواب اور فضائل جن کاموں کے زیادہ بیان ہوئے ہیں وہ نفلی نوعیت کے کام، اور فرائض کے معاملے میں دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں وہ ڈیوٹی سمجھ کے، وہ ذمہ داری سمجھ کے وہ خود اس کی طرف متوجہ ہوں اور وہ کریں. یعنی فرض جو ہے وہ قرض ہے. یعنی فرض کو سمجھنے کی آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کے اوپر ایک نقطہ اور لگائیے تو فرض قرض ہے. فرض تو کرنا ہی کرنا، یہ تو غلام کی ڈیوٹی ہے، مسلمان ہونے کی ڈیوٹی ہے کہ یہ فرض ہے. تو یہ بھی فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، یہ مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن میں دلچسپی لے تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جبری طور پہ اس کو ہٹانا ہوگا. میں آپ کو ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں. وہ کام جو یہ شوق سے کرتی ہے وہ زبردستی کروانا شروع کر دیجئے. آپ کی بچی اگر بریانی کھاتی ہے نا شوق سے، آپ زبردستی بریانی کھلائیے، روزانہ بریانی کھلائیے، صبح دوپہر شام بریانی کھلائیے، اور بریانی کے پیچھے پڑ جائیے کہ یہ پورا کرنا ہے. ٹارگٹ بنائیے کہ یہ پلیٹ پوری کرنی ہے، اور پوری نہیں کی تو ناراض ہو جاؤں گی. بالکل اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس کو بریانی کھلائیے. شام تک وہ توبہ کر لے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے اب بریانی نہیں کھانی. میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہیں سوئمنگ سے بڑی محبت تھی، سوئمنگ کرنا چاہتے تھے، شوق سے کرتے تھے. ان کے پیرنٹس نے کیا کیا کہ سوئمنگ کی کلاسز میں داخلہ کروا دیا. تو جب سے وہ بچے سوئمنگ کی کلاسز میں جانا شروع ہوئے، جس میں ایک انسٹرکٹر ان کے سر پہ سوار تھا اور وہ انہیں کہتا تھا، بچوں نے تو بس سوئمنگ پول میں چھلانگ ماری اور اپنا اچھل کود اور یہ وہ سب اپنا فری سٹائل شروع ہو گئے. لیکن سوئمنگ کا ٹیچر بھی تو تھا. تو وہ جو انسٹرکٹر تھا اس نے کہا، ایکسکیوز می، واٹ آر یو ڈوئنگ، اسٹاپ اور لک، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فالو می. اور پھر انسٹرکٹر نے سوئمنگ پول میں ان کو کنٹرول کیا، ان کو بتایا کہ آپ تو غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. دیکھیے ایک ہے پیشن آف سوئمنگ اور ایک ہے اسکل آف سوئمنگ. ایک ہے لو ٹو سوئم اور ایک ہے اسکل آف سوئمنگ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسٹرکٹر جو ہے نا اس کے لیے اسکل جو ہے نا وہ لو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بچے کے لیے لو آف ڈوئنگ سم تھنگ از فار مور امپورٹنٹ دین دا اسکل ٹو ڈو اٹ. تو یہ جو ساری بات ہے نا قرآن کے ساتھ بھی، اور یہ جو ساری چیز جو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو سوئمنگ کا شوق ہے اور آپ اس کو ایک باقاعدہ مطلب اس کو کنٹرول کر کے اور اس کو باقاعدہ ایک انسٹرکٹر سر پہ رکھ کے اور بالجبر کروانا چاہیں گی تو 2 دن میں وہ توبہ کر لے گا. وہ کہے گا مجھے سوئمنگ پول جانا ہی نہیں ہے، میری توبہ، میں کبھی زندگی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں میں اب نہیں جاؤں گا. پہلے وہ خود شوق سے بھاگ کے سوئمنگ پول میں چھلانگ مارتا تھا، اب اس کو 2 آدمی پکڑ کے زبردستی لے کے جاتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے بچے نے کہا کہ مجھے سوئمنگ میں جانا ہے. اب وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نے کہا تھا کہ حفظ قرآن تو سر ہمارے بیٹے نے کہا تھا وہ خود کرنا چاہتا تھا، تو ہم نے تو اس کے کہنے پہ کہا. تو میں نے کہا وہ کیا عمر تھی اس کی جب اس نے کہا تھا کہ میں خود کروں گا؟ انہوں نے کہا 6 سال کا تھا جب اس نے خود کہا تھا کہ مجھے کرنا ہے. تو یہ شوق سے کہا تھا نا. تو وہ سوئمنگ پول بھی بہت سے بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں کرنا ہے. تو بچے نے کہا تھا کہ مجھے سوئمنگ سیکھنی ہے، تو اماں ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم داخل کرا دیتے ہیں. انہوں نے داخل کرا دیا اکیڈمی میں. وہاں پر ایک انسٹرکٹر تھا اور اس نے کہا تھا 4 مہینے کا ہمارا پہلا لیول ہے، یا پتہ نہیں 2 مہینے کا فرسٹ لیول ہے، 2 مہینے کا دوسرا لیول ہے، پھر ایک پلیٹینم لیول یا پتہ نہیں کون سا لیول آتا ہے جو بہت ہی کوئی زبردست قسم کا سوئمر بنا دیتے ہیں آپ کو. وہ 6 مہینے کے بعد آپ اس لیول پہ آئیں گے. تو والدین نے کہا کہ ہمارے بچے کو شوق ہے تو آپ اسے جو بھی 6 مہینے کی ٹریننگ ہے سب دے دیجئے اسے. انہوں نے شروع کی. 2 مہینے میں اس نے کہا کہ بھائی میری جان چھوڑ دو اور یہ سوئمنگ پول نہیں جاتا. میرے پاس ایک فیملی آئی، ان کے بچے نے، اس نے کیا کیا حرکتیں کی سوئمنگ پول کو ایوائڈ کرنے کی، ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. والدین نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ جائیں گے.
تو بچے نے یہ کب کہا تھا کہ میرے سر پہ ایک انسٹرکٹر کو سوار کر دینا اور جو میری غلطیاں بتاتا رہے اور مجھے کنٹرول کرتا رہے. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں سوئمنگ کروں گا, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس اسکل کو اس ایج میں, اس ٹائم میں, اس لیول پہ کسی انسٹرکٹر کے ذریعے حاصل کروں گا. مطلب آن مائی اون پیس, ان مائی اون مینر, میں اپنی کنوینئنس کے ساتھ, اپنے کمفرٹ لیول پر, اپنے شوق سے, اپنے یعنی شوق میری اس پورے عمل کا امام بنا رہے, یہ اسے کرنے دیں. تو بچہ اس طرح کرنا چاہتا تھا, لیکن جب ہم نے اس پہ زبردستی کی اور پھر اس پہ پاس اور فیل کا اور بہت سارے اور مسئلے کیے تو وہ اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا شوق پیدا ہو تو ہم اس کو قرآن کی تلاوت سننے کا تجربہ دیں بس, اور قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں, اور قرآن کی باتوں کو ڈسکس کریں. مطلب اس سے نہیں, آپس میں ڈسکس کریں. وہ اوور ہیئر کرے گا. ہماری اماں ہمارے ابا سے سورہ فاتحہ پہ بات چیت کر رہی تھیں اور قرآن کی تلاوت ابو امی کو سنا رہے تھے, امی ابو کو سنا رہی تھیں, اور یہ دونوں قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو قرآن سے محبت کرتے ہیں, محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں, ایک دوسرے سے اس پہ بات کرتے ہیں, زندگی میں اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں کہتے, ہمارے پیچھے نہیں پڑتے, اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ تلاوت کرتے رہیں. ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے ان کی تلاوت, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سنیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں. لیکن اس بچے کو آپ ڈال دیں کسی سسٹم میں اور اس کے مشقیں کس دیں, پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ تو ہم مسلمانوں کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن, ایک دفعہ تو کیا ہوا کہ 3 بڑے کفار کے سردار, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے مخالف, مکے کا واقعہ ہے, انہوں نے رات میں, ان کے دل میں آیا کہ ہم جائیں اور ذرا سنیں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کوئی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ذرا کان لگا کے سنیں. تینوں راتوں میں انڈیویجولی خود ہی اپنا آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور سننے لگے چپکے سے. اور تینوں ایکسیڈنٹلی تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ بھی آیا ہوا ہے وہ بھی آیا ہوا, اور پھر ایک دوسرے سے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں یہ تو, اور بڑا مطلب امبیرس ہوئے کہ ہم چھپ کے سننے آئے تھے اور ہم پکڑے گئے. تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کو نہیں بتانا, نہیں تو پتہ لگ جائے گا سب کو کہ ہم سننے آئے تھے. یعنی یہ ہے قرآن کا میگنیٹزم, یہ ہے قرآن کی کشش. دیکھیے کسی میگنیٹ کو میگنیٹزم سے باز رکھنا ہو نا تو اس پہ ضربے ماریں. آپ کو پتہ ہے کسی میگنیٹ کو ڈی میگنیٹائز کرنا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہے. ایک میگنیٹ بار کو لیجئے جس کے اندر ایک میگنیٹک پل ہے, وہ کسی بھی میٹل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میگنیٹک بار ہے یہ سدھر جائے. اب یہ کسی چیز کو اٹریکٹ نہ کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس میگنیٹک بار کو اس کو مارنا ہوگا, اس پہ جبر کرنا ہوگا. تھوڑے دن کے بعد وہ میٹل کو اٹریکٹ نہیں کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کی مقناطیسی قوت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کفار بھی چھپ چھپ کے سننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بات کیا ہے. لیکن اگر ہم جبر کا راستہ اختیار کریں گے تو مسائل ہوں گے. بس اللہ آسانی فرمائے. میں ابھی اس بات کو یہاں پہ روکتا ہوں. کوئی اور سوال بتائیے. جب بچے جھوٹ بولیں تو کیسے ریئیکٹ کریں, اور جب بڑے اسپیشلی جب دیندار لوگ جو ہے نا وہ کوئی بہت غیر معمولی بات پہ مثلا کسی میٹنگ میں پہنچنے سے لیٹ ہو گئے اور وہ آپ کو کہہ دیں کہ ٹریفک کے رش کی وجہ سے ایسے, اور آپ جانتے ہوں تو پھر کیسے ہم اس ٹائم پہ ریئیکٹ کریں؟ یہ بچے جب جھوٹ بولیں تو اس پہ کیا کیا جائے, یہ میرا ایک چھوٹا مختصر ویڈیو کلپ ہے جس میں یہ ساری بات میں نے اس کا انالیسس کیا ہے, تو وہ دیکھ لیجئے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ دیندار لوگ اگر جھوٹ بولیں, تو اصل میں دیندار کا لفظ اتنا بڑا لفظ ہے, اتنا سپرلیٹو لفظ ہے. جب سب سے زیادہ دیندار لوگ دنیا میں پائے جاتے تھے, جو واقعی صاحب ایمان لوگ تھے, تو وہ لوگ تو اپنے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کرتے تھے. یہ تو لفظ ہم نے شروع کر دیا بولنا.
یعنی جو واقعی دیندار تھے انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو اس لفظ سے نہیں مخاطب کیا، مطلب اس لفظ میں نہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ نا یہ دیندار. اس وقت صرف ظاہری حلیے کی بنیاد پر کسی بندے کو دیندار کہتے ہیں اور دیندار سمجھتے ہیں، اور اس کو جیسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ دینداری کا تعلق صرف ظاہری حلیے سے اور ظاہری ایک وضاقتہ اور ایک اپیرنس کے ساتھ ہے. جبکہ دیندار کا مطلب اگر ہم کہیں کہ یہ خوش مزاج ہوگا، اس کی بیوی اس سے خوش ہوگی، اس کی اولاد اس سے بہت اچھی بانڈنگ ہوگی، یہ بڑی محبت کرتا ہوگا، معاف کرتا ہوگا، اس کا دل بڑا ہوگا، رحم کرنا اس کے لیے بڑی آسان ہوگا، اس کے اندر فکر جواب دہی سب سے زیادہ ہوگی، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے مزاج اور اس کی محبت اور اس کے تعلق کے اندر یہ بیوٹی پائی جائے. اللہ پر ایمان کے نتیجے میں اگر مال کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت درست نہیں ہو پائی ہے، اللہ پر ایمان کے نتیجے میں صرف ظاہری حلیہ میں تبدیلی آئی ہے، اللہ پہ ایمان کے نتیجے میں ہم صرف نماز کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لیکن انسانوں سے تعلق ہمارا خراب ہے، مال سے تعلق کی نوعیت ہماری ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے انسان کو جب ہم دیندار کہیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ دیندار بننے والا بنائے. یعنی یہ بہت بڑا لفظ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ سر آپ نے کہا اور آج کل کے بچے بھی اکثر یہی کہتے ہیں کہ نمبر کے پیچھے نہ جائیں. اگر ہم بچوں کو یہ کہہ دیں اٹس اوکے، نمبر اگر کم بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچوں کو اس طرح عادت ہو جائے گی، اپنے کیریئر پہ فوکس نہیں کریں گے اور اپنی پڑھائی پہ وہ صحیح سے دھیان نہیں دیں گے. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو معاملہ ہے نا تعلیم کے اندر نمبروں کی جو پوجا شروع ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہم نے سیکھی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایگزامز کی بدعت تعلیمی نظام میں کس نے شروع کی؟ کیا یہ انبیاء علیہ السلام نے انٹروڈیوس کی ہے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ کے انکاریوں نے ایک تعلیمی نظام بنایا جس میں انہوں نے ایگزامز اور نمبرز کے پورے سیٹ اپ کو انٹروڈیوس کیا. جنہوں نے یہ نمبرز اور ایگزامز والا ماڈل انوینٹ کیا، 150 سال کے اندر انہیں یہ ریئلائز ہو گیا، بلکہ 100 ایئرز کے اندر انہیں یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، اور یہ انسان کی کریٹیوٹی، انسان کے پوٹینشلز ان سب کے لیے اچھا نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے سسٹم میں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. پرابلم یہ تھا کہ وہ سسٹم اتنا بڑا اور اتنا کمپلیکس ہے کہ اس سسٹم میں سے ایگزامز اور نمبرز کی اہمیت، اس کے جو پریزنس ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ختم کرنا آسان بات نہیں ہے. ابھی وہ اس جگہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے پرائمری میں سے، سیکنڈری میں سے، دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فرسٹ 15 ایئرس، بلکہ ہمارے یہاں جو میٹرک ہوتا ہے یا او لیولز ہوتا ہے اس سے پہلے کے اسٹیج پر، یعنی 15 سال سے کم عمر کے بچے کی زندگی سے امتحان اور نمبر کا خاتمہ کر دیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ ایگزام اور نمبر ایجاد کس نے کیا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ بتایا تھا، انبیاء نے بتایا تھا، یا شیطان کو فالو کرنے والوں کو سمجھ میں آیا تھا؟ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو شیطان کی پیروی کرنے والوں کو سمجھ میں آیا تھا، اور انہیں بھی 100 سال کے اندر یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ غلط عمل ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. وہ اس سے پیچھے ہٹے، لیکن جب تک یہ اتنا اچھی طرح ان کے نظام میں پھیل چکا تھا کہ اس کو ختم کرنا ان کے لیے بھی آسان بات نہیں تھی. لہٰذا انہوں نے پہلے پرائمری میں سے ختم کیا، لوور سیکنڈری میں سے ختم کیا، سیکنڈری میں سے ختم کیا. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بچے کا پہلا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ 15 سال کی عمر کا ہوتا ہے. 15 سال سے کم عمر کا ایگزام ہی نہیں ہوتا دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری کے اسٹیج سے جو ایگزام اور یونیورسٹی لیول پہ جو ایگزامز ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ریفارمز کیں، بہت چینجز کیں، اتنی چینجز کیں کہ اب وہ اس کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، پریکٹیکلز دے رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے نمبر والے امتحانات، جس امتحان کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے، وہ والے امتحان کی شکل انہوں نے اپنے یہاں ٹرشری لیول ایجوکیشن میں تبدیل کر دی ہے. یہ بھی اطلاع میں آپ کو دے دوں، اس لیے کہ ہم تو ایک غار میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم جس چیز کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں یہ نہ تو انبیاء کا دیا ہوا ہے، یہ تو شیطان کی پیروی کرنے والوں کا بنایا ہوا ہے. لیکن اب اس وقت صورتحال مسلم معاشروں کی کیا ہے؟ مسلم معاشروں کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم معاشرے اپنی دینی تعلیم کے اندر بھی
لاشعوری طور پہ انفلوئنس ہوئے، مروب ہوئے ویسٹرن ماڈل آف ایجوکیشن سے. مسلمانوں کی دینی تعلیم میں ایگزامز کی اہمیت، نمبروں کی اہمیت انبیاء علیہ السلام کو فالو کر کے نہیں آئی ہے. یہ کام بھی ہم نے اللہ کے انکاریوں کے طریقے کو فالو کر کے قبول کیا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یعنی اتنی اہمیت امتحان کی ہو کہ بچوں کو ڈپریشن ہونے لگے. مطلب کسی تعلیمی ادارے کے لیے فخر کی بات صرف یہ ہو کہ اس کی پوزیشنز کتنی آئی ہیں. یہ والا کام تو اس وقت ویسٹ میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو آپ کو اپنے اشتہار میں لگائے کہ ہماری پوزیشنیں کتنی آئی ہیں. یہ تو ہم کر رہے ہیں اپنے یہاں. ہمارا مدرسہ بھی اب یہ کرنے لگا ہے، ہمارا اسکول بھی اب یہ کر رہا ہے. یعنی ہم بالکل اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس کا مقام کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھیے اس سے فائدہ کیا ہے. آپ نے یہ جو کہا کہ وہ غلط حرکت جو ہمارے تعلیمی نظام میں غلطی سے آ گئی ہے، یعنی نمبر اور ایگزام کے رزلٹ اور اس کی اہمیت، تو آپ کا سوال میں دہرا دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے بچوں کو یہ کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا تم زیادہ اہم ہو، تمہارے نمبر زیادہ اہم نہیں ہیں، تو وہ یعنی یہ جو دودھ میں جو مینگنیاں گر گئی ہیں ان مینگنیوں سے نفرت نہ کرنا شروع کر دے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دودھ کے ساتھ مینگنیاں بھی پی جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچے کو سینے سے لگانا ہے یا اس کے نمبروں کو سینے سے لگانا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، اس وقت جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فیوچر کے اکنامک چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو پورا یقین ہے کہ تیار کر رہا ہے؟ یہ جو موجودہ نظام ہے کیا آپ کے بچے کو فیوچر کے اکنامک چیلنجز کے لیے تیار کر رہا ہے؟ ویسٹ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی پچھلی صدی کا ایک آدمی ہے ایلون ٹافلر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسکولز ماضی کے لیے تیار کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے تیار نہیں کر رہے. ویسٹ میں ایک آدمی ہے کین رابنسن، اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسکولز کریٹیوٹی ختم کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے تعلیمی نظام کا وہ معاملہ جس کی کوئی مثال نہ تو سنت انبیاء سے ملتی ہے نہ سنت مغرب حاضر میں پائی جاتی ہے، اس کو تو فوراً چھوڑ دیجئے. کرنٹ جو مغرب ہے وہ ایگزام اور نمبروں کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ وہ نہیں دیتا. وہ تو خود پریشان ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم نمبر جیت جائیں اور بچہ ہار جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم بچہ جیت جائیں اور نمبر ہار جائیں. امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں جہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے سوسائڈس کی ہیں ایگزامس کے سٹریس کی وجہ سے. جاپان کے اندر ہائر ایجوکیشن سوسائڈس کا ہائیسٹ ریٹ رہا ہے 10-12 سال تک. یورپ کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بعض بریجز ہیں جہاں سے بچوں نے چھلانگیں ماری ہیں. یونیورسٹی کیمپس کے وہ مقامات سیل کر دیے انہوں نے کہ یہاں سے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ ہاسٹلس کے اندر بچے اللہ کو پیارے مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا. اور یہ کام وہاں پہ ایگزامز اور نمبرز کو انکنڈیشنل ویلیو دینے کے نتیجے میں جو سائیکالوجی پیدا ہوئی، جو ڈپریشن پیدا ہوا، وہاں پر ہوا. ہم نے مائنڈ لیسلی اس ریس میں حصہ لی. میں آپ سے عرض کروں، میرے پاس مدارس کے طلبہ بھی آئے ہیں، اسکولوں کے طلبہ بھی آئے ہیں، یونیورسٹیز کے طلبہ بھی آئے ہیں، پاکستان کے طلبہ بھی آئے ہیں. یعنی وہ بچے جن کے پیرنٹس نے انہیں باہر بھیجا. ایک بچہ ہے وہ رشیا گیا پڑھنے کے لیے لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے والدین کو کیا شکل دکھاؤں گا. اس نے اپنے آپ کو والدین سے لا تعلق کر لیا، اس لیے کہ والدین نے کہا تھا کہ ہم نے تم پہ بہت پیسہ لگایا، تمہیں ریٹرن دینا ہے. اسے پتہ لگا میں ریٹرن نہیں دے سکتا. اس نے ایک لیٹر لکھا، اس نے کہا میں آپ کو آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، اب میں آپ سمجھ لیں کہ میں مر گیا. اب نہیں پتہ کہ وہ مرا ہے یا زندہ ہے. ٹرکی میں ایک بچہ ہے اس نے خودکشی کی، ملیشیا میں ایک بچہ ہے اس نے سوسائڈ کی. پنجاب کے اندر ایسے کتنے کیسز ہیں، ہر شہر میں ایسے کتنے کیسز ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ایسا عمل جو 200 سال پہلے نمبر پوجا، ایگزام، مسلمان کو جس ایگزام کی فکر ہونی چاہیے وہ آخرت کا ایگزام ہے بس. اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی تمہیں اپنی والدہ کو خوش رکھنا ہے، اور والدہ کو خوش رکھنے کا راستہ اچھے نمبر لانے سے نہیں آئے گا. والدہ کو خوش رکھنے کے لیے نمبروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم والدہ کی عزت کرو، والدہ کی بات مانو، والدہ سے محبت کرو، والدہ کی اطاعت کرو. اور ہم یہ شرائط نہ لگائیں کہ تم فلاں جگہ داخلہ ہوگا تو تم مطلب والدین نے بڑا ظلم کیا ہے اس طرح سے کہ اگر تم نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا. پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اچھے قابل آدمی ہیں، اپنی بیٹی کو میڈیکل کالج میں داخلہ کروانا،
اور اس کے لیے بچی اتنی سٹریس میں ہے، خود بھی اتنے سٹریس میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. ارے یار ہو جائے ٹھیک ہے، بچی کو کہیے کہ کوئی بات نہیں، مطلب ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ایسی کیا بات ہے. یہ ایک ذہن میں اس وقت ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کو میں کہوں گا کہ نمبرز کے دھوکے میں نہ آئیں اور نہ ڈالیں. مطلب خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اپنے نمبر بھی زیادہ آئے تھے تو کسی کو بھی نہیں بتائیے کہ نمبر زیادہ آئے تھے. اصل میں قرآن کے اندر ایک لفظ ہے شحۃ النفس. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایگزامز اور نمبروں کی محبت یہ مسئلہ پیدا کرتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی یہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ دیکھیے گا، دلوں کی تنگی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. آخری سوال لیں گے. آپ کے ایک لیکچر میں آپ نے بولا ہے کہ 8 to 12 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے آپ مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کر لینے چاہیے، جیسے بیوٹی اینڈ فیشن، اور دوسرے اسی طریقے کا آپ نے کافی سارے ٹاپکس کا ذکر کیا ہے. تو اصل میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے ان پر ڈسکشن کرنا صحیح سے نہیں آتا. تو اچھا ہو اگر آپ ان ٹاپکس پر ایک ایک لیکچر دے دیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے تاکہ مکالمے بچوں کے ساتھ کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. میں یہ تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں یہ لیکچرز دے سکوں گا، مجھے نہیں پتہ، اللہ آسانی فرمائے. لیکن میں ایک فریم ورک آپ سے ابھی فوری طور پہ شیئر کر لیتا ہوں، آپ اسے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی. میرے کسی لیکچر کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں میں نے ایک لسٹ آف ٹاپکس بیان کی ہے کہ بچوں کے ساتھ ان ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے. ون آف دوز ٹاپکس از فیشن ورسز بیوٹی. فیشن اور بیوٹی، ان کا فرق اور ڈفرینشیٹنگ بٹوین فیشن اینڈ بیوٹی. تو جس موضوع پہ بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ 3 کام کیجئے. اپنے پاس پہلے رائٹنگ میں ایک ایکسرسائز کیجئے، اور اس ایکسرسائز میں 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام ممکنہ سوالات لسٹ ڈاؤن کیجئے. آپ سوچئے کہ اس ٹاپک پہ کیا کیا سوال بن سکتے ہیں. سوال بناتے ہوئے کوشش کیجئے کہ بچے کے ذہن سے کیا سوال بن سکتے ہیں انہیں لکھیے، اور آپ اپنے ذہن سے بھی مطلب جتنے پاسبل کویسچنز ہیں لکھیے. وہ اوپن اینڈڈ کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں، کلوزڈ اینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب کلوزڈ اینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایک لفظ میں آنسر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کیجئے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پریویلنٹ پرسیپشنز ہیں، یعنی اس وقت سوسائٹی میں، میڈیا میں کیا پرسیپشنز ہیں، لوگوں کی اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، لوگوں کی ایک ڈومیننٹ یا پری ڈومیننٹ یا ایک پریویلنٹ تھنکنگ یا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کے جملے لکھ لیں آپ کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، جنرل پرسیپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے. اس کو لسٹ ڈاؤن کیجئے سمپل اسٹیٹمنٹس کی شکل میں. تیسرا کام یہ کیجئے کہ اس مسئلے کے اوپر اگر یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موضوع پہ کیا رائے ہوتی، اس مسئلے پہ کیا مطلب وہ فرماتے. یعنی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ملتی ہے جس کی مدد سے یہ سمجھا جائے، کوئی حدیث ایسی ملتی ہے، کوئی عمل ایسا ملتا ہے، یا قرآن کی کوئی آیت ایسی ملتی ہے، تو اس کی مدد سے اندازہ لگائیے کہ پیور اسلامک ورلڈ ویو کے اندر، اسلامک پرسپیکٹو کے اندر اسلام کا پرنسپل اسٹینس اس مسئلے پہ کیا ہے. بیوٹی کو اسلام کیسے دیکھتا ہے، فیشن کا اگر کوئی بات ہے تو اس کے حوالے سے کیا، مطلب اس کو دیکھیے، سمجھیے. سیرت کو اسٹڈی کرنے کا ایک بہت اہم گول یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے، ان کی نظر سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں. مطلب سیکھیں کہ ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، وہ اگر اس سچویشن میں ہوتے تو کیا کرتے، ان سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو ان کا کیا جواب ہوتا. یہ بالکل ایسی بات ہے، دیکھیے جیسے میرے والد کا انتقال ہو گیا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والد حیات ہوں گے، کچھ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہوں گے. تو اگر آپ کو اپنے والد سے بہت محبت ہے اور والد کے بارے میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس سچویشن میں اگر آپ کے والد صاحب سے یہ پوچھا جائے تو آپ کے خیال میں ان کا کیا جواب ہوتا، تو آپ کچھ نہ کچھ سجیسٹ کریں گے. آپ کہتے کہ ہاں میرے خیال میں وہ یہ کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا مطالعہ ہمیں کرنا ہے. اس مطالعے کا مقصد کوئز مقابلہ جیتنا نہیں ہونا چاہیے. سیرہ کو پڑھنے کا مقصد کانٹینٹ ایکیومولیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا پرسپیکٹیو بن جائے، ہمیں لینس مل جائے. ہمیں کانٹینٹ نہ ملے، ہمیں دنیا کو دیکھنے کا لینس مل جائے، ہمارا لینس ٹھیک ہو جائے.
یعنی ہم دنیا کو ایسے دیکھیں جیسے کہ دیکھنا چاہیے. تو بہت ممکن ہے کہ کانٹینٹ سے بھرے ہوئے ہوں، انسائکلوپیڈیا بن گئے ہوں، لیکن لینس کریکٹ نہ ہوا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تھوڑی سی 2 باتیں پتہ لگی ہوں لیکن لینس ٹھیک کر گئی ہوں. اصل کام لینس کی تبدیلی ہے، لینس کی کریکشن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اس طرح سے یہ 3 کام کریں. جب آپ یہ 3 کام کر لیں گی تو اتنی پریپریشن ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ مکالمہ کریں. اور مکالمے میں بھی نا اہم بات یہ ہے کہ کنکلوڈ کرنے میں جلدی نہیں کریں، کاؤنٹر نہیں کرنا ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا ہے، ارلی کنکلوژن پہ نہیں آنا ہے. یہ 3 شرائط اپنے اوپر فکس کر لیں تو ریفلیکٹیو کانورسیشنز کا راستہ کھلے گا. کاؤنٹر نہیں کرنا ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا ہے، اور جلدی سے رزلٹ یا نتیجے پہ نہیں پہنچنا ہے. مطلب یعنی بات کو جلدی سے فنش کر دیں، جلدی سے بس کنکلوڈ کریں، کوئی جلدی نہیں، نو ہری، آرام سے، ٹیک ٹائم. وہ بچہ اپنا وقت لے گا، چیزوں کو پروسیس کرے گا. جو بات آپ کو آج 42 ایئرس کی ایج میں یا 35 ایئرس کی ایج میں یا 25 ایئرس کی ایج میں آج آپ کو سمجھ آئی ہے, you took your life to understand and reach to this point, to arrive at certain conclusions. You took your 10 years or 5 years and there was a whole journey, process تھا پیچھے. بچے کو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً سمجھ لو بس جو ہم نے کہا ہے, تو بچے کا اپنا پروسیس ایکٹیویٹ کریں, وہ انشاءاللہ پہنچے گا اس پہ, انشاءاللہ اس سے محبت کریں, اس کو دعا دیں. تو بس یقین کے ساتھ اپنے بچوں کو دعا دیں. آپ کا بچہ کچھ بھی کر لے, آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے, آپ کی دعاؤں کی زد میں رہتا ہے. آپ کوئی بچہ کہیں بھی پہنچ جائے, کچھ بھی کر لے, اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج سے باہر نکال سکے. ممکن نہیں ہے کسی بچے کے لیے. یعنی ہر بچہ اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج میں رہتا ہے. والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کچھ نہ کچھ خیر لازمی پیدا کرتی ہے اس بچے کی زندگی میں. تو اپنے بچوں کو دعائیں دیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو آج کی نشست کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی گفتگو میرا خیال ہو گئی. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے جو وقت آپ نے دیا, اور بس یہ دعا کیجئے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے متعلقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمارے گھر کے ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اسی زندگی میں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے. ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام متعلقین کے ساتھ جنت کی امیگریشن عطا کر دے.